اقامت دین فرض ہے۔ آڈیو بک بائی مکتبہ اسلامیہ، خود بھی سنیے اور دوسروں سے بھی شیئر کیجیے۔ مصنف مولانا سید احمد عروج قادری رحمۃ اللہ علیہ۔ پیش لفظ: فریضہ اقامت دین پر ایک ایسے مختصر کتابچے کی ضرورت محسوس کی جاتی رہی ہے جس کو کم وقت میں پڑھا جا سکے اور جس میں لوگوں کے اعتراضات اور ان کے جوابات سے قطع نظر کر کے مثبت طریقے پر قرآن و سنت کے دلائل دیے گئے ہوں۔ اسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے یہ کتابچہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اس کتابچے میں قرآن و سنت کے دلائل سے واضح کیا گیا ہے کہ اقامت دین کو فرض ہم اپنے جی سے نہیں کہتے، بلکہ یہ ایک ایسا فریضہ ہے جو اللہ نے تمام مسلمانوں پر عائد کیا ہے۔ یہی ان کا نصب العین اور مقصد وجود ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ اس فریضے کو ادا کر کے ہی ہم اپنے رب کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مخالفتوں اور مشکلات کے ہجوم میں بھی ہم اپنے اس نصب العین کو ترک کرنے پر آمادہ نہیں ہے۔ اگر اللہ ہم سے خوش ہوا اور تمام دنیا ناراض ہو تو ہمیں اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ ایک بار حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو لکھا کہ مجھے کوئی مختصر نصیحت لکھ بھیجیے۔ انہوں نے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لکھ بھیجی۔ ان عبادۃ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ قال بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره وأن لا ننازع الأمر أهله وأن نقوم أو نقول بالحق حيثما كنا لا نخاف في الله لومة لائم۔ بخاری کتاب الاحکام، باب کیف یبایع الامام الناس۔ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پسندیدہ و ناپسندیدہ دونوں حالات میں سمع و طاعت پر بیعت کی اور اس بات پر بیعت کی کہ ہم ہر معاملے میں حق بات کہیں، جہاں بھی رہیں، اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا حاصل یہ ہے کہ اللہ کو خوش رکھو، خواہ اس کی وجہ سے تمام دنیا تم سے ناراض ہو جائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتابچے کو قبول فرمائے، مسلمانوں کے دلوں کو کھول دے اور اپنے حقیر بندے کی کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، آمین۔ سید احمد قادری، دفتر ماہ نامہ زندگی، رامپور یوپی۔ اقامت دین کا مطلب۔ اقامت دین کے فرض و واجب ہونے کی دلیلیں پیش کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ اس کا مطلب اور مفہوم واضح کر دیا جائے۔ اقامت دین میں دین سے مراد وہ دین حق ہے جسے اللہ رب العالمین اپنے تمام انبیاء کے ذریعے مختلف زمانوں اور مختلف ملکوں میں بھیجتا رہا ہے اور جسے آخری اور مکمل صورت میں تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نازل فرمایا اور جو اب دنیا میں ایک ہی مستند، محفوظ اور عند اللہ مقبول دین ہے اور جس کا نام اسلام ہے۔ یہ دین انسان کے ظاہر و باطن اور اس کی زندگی کے تمام انفرادی و اجتماعی گوشوں کو محیط ہے۔ عقائد، عبادات اور اخلاق سے لے کر معیشت، معاشرت اور سیاست تک انسانی زندگی کا کوئی ایک شعبہ بھی ایسا نہیں ہے جو اس کے دائرے سے خارج ہو۔ یہ دین جس طرح رضائے الہی اور فلاح آخرت کا ضامن ہے، اسی طرح دنیاوی مسائل کے موضوع حل کرنے کے لیے بہترین نظام زندگی بھی ہے۔ انفرادی و اجتماعی زندگی کی صالح اور ترقی پذیر تعمیر صرف اسی کے قیام سے ممکن ہے۔ اس دین کی اقامت کا مطلب یہ ہے کہ کسی تفریق و تقسیم کے بغیر اس پورے دین کی مخلصانہ پیروی کی جائے اور ہر طرح سے یکسو ہو کر کی جائے اور انسانی زندگی کے انفرادی و اجتماعی تمام گوشوں میں اس طرح جاری و نافذ کیا جائے کہ فرد کا ارتقاء، معاشرے کی تعمیر اور ریاست کی تشکیل سب کچھ اسی دین کے مطابق ہو۔ دستور جماعت اسلامی ہند کی اس عبارت میں دین اور اقامت دین کا جو مفہوم بیان کیا گیا ہے، اس کا حاصل یہ ہے کہ دین اسلام کو اس کے تمام احکام و قوانین اور اس کی تمام تعلیمات و ہدایات کے ساتھ پوری انسانی زندگی کا دین بنایا جائے۔ زندگی کو چند شعبوں اور چند خانوں میں تقسیم کر کے بعض میں اسلام کی پیروی کرنا اور بعض میں غیر اسلام کی پیروی کرنا قطعاً غلط ہے۔ جس طرح مسجد میں اسلام کے احکام پر عمل کرنا ضروری ہے،
اسی طرح بازار میں، اسمبلی میں اور پارلیمنٹ میں بھی اس کے قوانین پر عمل کرنا ضروری ہے۔ پارلیمنٹ میں بیٹھ کر اسلام کے خلاف قانون بنانا یا اپنے جی سے گھڑے ہوئے احکام صادر کرنا اللہ سے بغاوت کرنا ہے، جو اس پوری کائنات کا تنہا بادشاہ اور برحق حکمران ہے، اور جب تک یہ بغاوت ختم اور اللہ کا کلمہ بلند نہ ہو، اقامت دین کی تکمیل نہیں ہو سکتی۔ اقامت دین کا مثالی نمونہ۔ اس دین کی اقامت کا مثالی اور بہترین نمونہ وہ ہے جسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے قائم فرمایا۔ اس مثالی نمونے کے لیے خلافت راشدہ، خلافت علی منہاج النبوہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق خلافت، حکومت الہیہ اور اسلامی حکومت کی اصطلاحیں استعمال کی جاتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین نے جو حکومت قائم کی تھی، اس میں بغیر کسی تفریق و تقسیم کے پورے دین اسلام کی مخلصانہ پیروی کی جاتی تھی، اور انفرادی و اجتماعی زندگی کے تمام گوشوں میں اسے اس طرح جاری و نافذ کر دیا گیا تھا کہ فرد کا ارتقاء، معاشرے کی تعمیر اور ریاست کی تشکیل ٹھیک اسی دین کے مطابق تھی۔ اس مملکت میں جا کر ہر شخص اپنی کھلی آنکھوں سے یہ دیکھ سکتا تھا کہ اسلامی حکومت اور قرآنی معاشرہ کیسا ہوتا ہے اور اقامت دین کا مفہوم کیا ہے۔ جس طرح ایک کھڑے ہوئے شخص کے قد و قامت، جسمانی ساخت، رنگ و روپ اور چہرے مہرے کو پہچاننے کے لیے 2 آنکھیں کافی ہیں، اسی طرح اقامت دین کا صحیح مفہوم جاننے کے لیے عہد رسالت و عہد خلافت راشدہ کا مثالی نمونہ کافی ہے، جس کی بلند قامتی اور اس کے تمام رنگ و روپ تاریخ کے صفحات میں محفوظ کر لیے ہیں۔ یہ مثالی نمونہ صرف نمونہ ہی نہیں ہے بلکہ فریضہ اقامت دین کی ایک روشن دلیل بھی ہے۔ مسلمانوں کے انحطاط و زوال کا نتیجہ۔ سینکڑوں سال سے مسلمان جس زوال و انحطاط کا شکار ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج مسلمان بھی عام طور سے دین اسلام کو اسی طرح کا ایک مذہب سمجھتے ہیں جس طرح کے اور دوسرے مذاہب پائے جا رہے ہیں۔ انہوں نے بھی اپنے مذہب کو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، نکاح، طلاق، وراثت اور اسی طرح کے چند مسئلوں تک محدود کر دیا ہے۔ ان کے نزدیک وعظ و نصیحت کی مجلسوں، میلاد کی محفلوں اور کلمہ و نماز کی تعلیم سے دین و ایمان کے تمام تقاضے پورے ہو جاتے ہیں۔ باقی رہی سیاست و حکومت تو انہوں نے اسے دنیا داری کے خانے میں ڈال کر اسے دنیا دار لوگوں کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ اس میں قصور مسلمان عوام کا نہیں بلکہ ان خاص لوگوں کا ہے جنہوں نے ان کے دماغوں میں دین اسلام کا یہ محدود مفہوم اتارا اور جمایا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اب جماعت اسلامی اور اس طرح کی دوسری جماعتوں کی سعی و کوشش سے نہ صرف ہندوستان میں بلکہ دوسرے ملکوں میں بھی دین اسلام کے بارے میں یہ بے بنیاد خیال ختم ہوتا جا رہا ہے، اور مسلمان اسے پوری زندگی کا مکمل نظام اور قانون سمجھنے لگے ہیں۔ انہیں قرآن مجید کی آیات اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی دلیلوں سے بتایا جا رہا ہے کہ ان کی زندگی کا مقصد اور ان کا نصب العین کیا ہے، اور کس چیز کو ان کی تمام کوششوں اور جد و جہد کا مرکز ہونا چاہیے۔ قرآن مجید کے دلائل۔ اقامت دین مسلمانوں پر فرض ہے، اور اس کے فرض و واجب ہونے کے دلائل سے قرآن بھرا ہوا ہے۔ ہم اس کی دلیلیں اختصار کے ساتھ ذیل کے چند نکات کے تحت پیش کریں گے۔ نمبر 1، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور انہیں دنیا میں بھیجنے کا مقصد۔ نمبر 2، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ کی نبوت و رسالت کا مقصد۔ نمبر 3، قرآن اور اس سے پہلے کی آسمانی کتابیں نازل کرنے کا مقصد۔ نمبر 4، اللہ کے اتارے ہوئے قانون کے خلاف حکم چلانے اور فیصلہ کرنے والے کافر، ظالم اور فاسق ہیں۔ نمبر 5، چور کا ہاتھ کاٹنے اور زانی کو کوڑے لگانے کا حکم۔ نمبر 6، اقامت دین کے لفظ کے ساتھ قرآن کا صریح حکم۔ نمبر 7، دین اسلام کو غالب کرنے کی جد و جہد کرنے والوں سے مدد کا وعدہ۔ نمبر 8، غلبہ دین کی جد و جہد میں مال خرچ نہ کرنے والوں اور جان چرانے والوں کا حکم۔ نمبر 9، انسان اور جنات کو پیدا کرنے کی غرض۔ نمبر 10، امت مسلمہ کا نصب العین اور اس کا مقصد حیات۔
ان 10 نکات میں سے ہر نقطہ اس بات کی دلیل ہے کہ دین اسلام کو غالب کرنا، اس کو قائم کرنا اور قرآن مجید کے تمام قوانین کو نافذ کرنا مسلمانوں کی ذمہ داری اور ان کی زندگی کا اہم ترین فریضہ ہے۔ پہلی دلیل، ہمیں سب سے پہلے یہ جاننا چاہیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا مقصد کیا تھا، ان کی حیثیت کیا تھی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں کس لیے بھیجا تھا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ اس دنیا میں سب سے پہلے انسان ہی نہیں بلکہ اللہ کے سب سے پہلے پیغمبر بھی تھے، اس لیے انہیں دنیا میں بھیجنے کا جو مقصد ہوگا اس کے اہم ترین فریضہ حیات ہونے میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا مقصد کیا تھا، ان کی حیثیت کیا تھی اور انہیں کس ہدایت کے ساتھ دنیا میں بھیجا گیا تھا، اس کا مفصل بیان سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 سے آیت 39 تک پھیلا ہوا ہے۔ وہ آیتیں واضح الفاظ میں یہ بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی خلافت و نیابت کے عظیم ترین کام کی انجام دہی کے لیے دنیا میں بھیجا تھا اور یہی ان کی تخلیق کا مقصد تھا۔ اس دنیا میں ان کی حیثیت اللہ کے خلیفہ اور نائب کی تھی۔ آیت خلافت کی تفسیر کرتے ہوئے مولانا صدر الدین اصلاحی تحریر فرماتے ہیں، خلیفہ اس شخص کو کہتے ہیں جو کسی کی ملک میں اس کے سونپے ہوئے اختیارات اس کے نائب کی حیثیت سے استعمال کرے۔ خلیفہ مالک نہیں ہوتا بلکہ اصل مالک کا نائب ہوتا ہے، اس کے اختیارات ذاتی نہیں بلکہ مالک کے عطا کردہ ہوتے ہیں۔ وہ ذاتی منشا کے مطابق کام کرنے کا حق نہیں رکھتا بلکہ اس کا کام مالک کے منشا کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ اگر وہ خود اپنے کو مالک سمجھ بیٹھے اور تحفیظ کیے ہوئے اختیارات کو من مانے طریقے سے استعمال کرنے لگے یا اصل مالک کے سوا کسی اور کو مالک تسلیم کر کے اس کی منشا کی پیروی کرے اور اس کے احکام کی تعمیل کرنے لگے تو یہ سب نمک حرامی، غداری اور بغاوت کے افعال ہوں گے۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ انسان اس زمین پر خدا کا خلیفہ ہے۔ یہ منصب خلافت اس کے تاج عظمت کا وہ درخشاں گوہر ہے جو کسی بھی مخلوق کو نہیں بخشا گیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کے سلسلے بیان میں اس بے نظیر نعمت کا ذکر بھی ایک خاص اہتمام سے فرمایا۔ پھر اس کی جناب سے ملائکہ کے سامنے تخلیق آدم سے پہلے ہی اس کے ارادے کا ذکر اور وہ بھی اس منصب خلافت ہی کا نام لے کر اس کی غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے۔ شاید انسان کے اس نوعی شرف کا اس سے اونچا تخیل اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اب انسان کی جس طرح یہ خود ناشناسی اور اپنی تحقیر ہے کہ وہ ان مخلوقات کے آگے سر نیاز خم کر دے جن پر اس کو نیابتی، آقائی اور حکمرانی کا مقام بخشا گیا ہے، اسی طرح اس کی یہ خود فریبی، خیانت اور غداری ہوگی کہ وہ اپنے اصل مالک کی مرضیات سے بے نیاز ہو کر منمانی طریقے سے زندگی بسر کرنے لگے۔ اس سلسلے میں انسان کی حقیقت اور کائنات میں اس کی اصل حقیقت ٹھیک ٹھیک بیان کر دی گئی ہے اور نوع انسانی کی تاریخ کا وہ باب پیش کر دیا گیا ہے جس کے معلوم کرنے کا کوئی دوسرا ذریعہ انسان کو میسر نہیں ہے۔ اس باب سے جو اہم نتائج حاصل ہوتے ہیں وہ ان نتائج سے بہت زیادہ قیمتی اور فلاح بخش ہیں جنہیں زمین کی تہوں سے متفرق ہڈیاں نکال کر اور انہیں قیاس سے ربط دے کر عکس کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ مولانا عبد الماجد دریابادی اپنی تفسیر قرآن میں لکھتے ہیں، اور خلیفۃ اللہ وہ ہے جو زمین پر اللہ کی شریعت کی حکومت قائم کرے۔ ہمارے اگلے مفسرین نے اس کے بارے میں جو کچھ تحریر فرمایا ہے ہم یہاں صرف اس کا ترجمہ نقل کرتے ہیں۔ امام بغوی اپنی تفسیر معالم التنزیل میں لکھتے ہیں، اور صحیح بات یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کی زمین پر اس کے احکام کی اقامت کرنے اور اس کے فیصلوں کو نافذ کرنے کے لیے اللہ کے خلیفہ تھے۔ تفسیر خازن میں اس کی تائید ان الفاظ میں کی گئی ہے، اور صحیح قول یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ اس لیے کہا گیا کہ وہ اللہ کی زمین میں اس کی حدود کی اقامت کرنے اور اس کے فیصلوں کو نافذ کرنے کے لیے اللہ کے خلیفہ تھے۔ خلیفہ کی تفسیر جلالین میں یہ ہے، وہ زمین پر میرے احکام کو نافذ کرنے میں میری نیابت کرے گا اور وہ خلیفہ آدم ہیں۔ تفسیر بیضاوی میں اس طرح ہے، اور خلیفہ اس کو کہتے ہیں جو دوسرے کا قائم مقام اور اس کا نائب ہو، اور اس سے مراد آدم علیہ السلام ہیں، اس لیے کہ وہ زمین میں اللہ کے خلیفہ تھے، اور اسی طرح ہر نبی اللہ کے خلیفہ تھے۔ اللہ نے تمام انبیاء کو زمین کی آبادی، لوگوں کے امور کی تدبیر، ان کے نفوس کی تکمیل اور ان احکام الہی کی تنفیذ کے لیے اپنا خلیفہ بنایا تھا۔
اس لیے نہیں کہ اللہ کسی نائب کا محتاج ہے، بلکہ اس لیے کہ جن لوگوں پر اس نے اپنا نائب مقرر کیا وہ بلا واسطہ اس کے اوامر اور اس کے فیض کو قبول کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے۔ اسی طرح کی عبارت روح المعانی میں بھی ہے، جس کے ابتدائی جملے یہ ہیں: آدم زمین میں اللہ کے خلیفہ تھے اور اسی طرح تمام انبیاء اللہ کے خلیفہ تھے۔ مفسرین کرام کی ان عبارتوں سے پوری وضاحت کے ساتھ معلوم ہوا کہ نہ صرف حضرت آدم علیہ السلام بلکہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو جو خلافت عرضی عطا کی گئی تھی اس کا مقصد یہ تھا: زمین کی آبادی، لوگوں کے لیے سیاست کی انجام دہی، یعنی ان کے تمام امور و معاملات کا انتظام اور تدبیر، ان کے نفوذ کی تکمیل، اللہ کے شرعی فیصلوں کی تنفیذ اور حدود الہی کی اقامت۔ ہم نے اوپر دستور جماعت اسلامی ہند کے حوالے سے اقامت دین کا جو مطلب و مفہوم واضح کیا ہے وہ اس کے سوا اور کیا ہے؟ مفسرین کرام نے ان 4 نکات میں جو کچھ فرمایا ہے اس سے انسانی زندگی کا کون سا شعبہ خارج ہے؟ مسلمانوں پر اقامت دین کے فرض و واجب ہونے کی اس سے بڑی دلیل اور کیا ہوگی؟ جو کام انسان کی غایت تخلیق اور اس کا مقصد وجود ہو وہ بھی اس پر فرض نہ ہوگا تو آخر کون سا کام اس پر فرض ہوگا؟ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 30: وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ خلیفہ کے علاوہ خلیفہ کا لفظ ایک جگہ اور قرآن میں آیا ہے: یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوی فیضلک عن سبیل اللہ۔ سورۃ الصاد آیت نمبر 26۔ اے داؤد علیہ السلام، ہم نے زمین میں تمہیں اپنا نائب بنایا ہے، لہٰذا تم لوگوں میں حق و انصاف کے ساتھ حکومت کرو اور اپنی خواہش کی پیروی نہ کرو، ورنہ وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دے گی۔ اس آیت میں اللہ نے صراحت کے ساتھ حضرت داؤد علیہ السلام کو اپنا خلیفہ اور نائب کہا ہے، اور اس کا مقصد بھی یہی بیان کیا ہے کہ وہ اللہ کے اتارے ہوئے قانون عدل کے مطابق حکومت کریں اور مقدمات کا فیصلہ سنائیں۔ اگرچہ منشائے تخلیق کے لحاظ سے تو ہر انسان خدا کا خلیفہ ہے، لیکن اس عظیم منصب کی عین فطرت یہ تقاضا کرتی ہے کہ یہ منصب صفات کے ساتھ مشروط ہو، غیر مشروط نہ ہو۔ اس کے اہل اور جائز حقدار وہی لوگ ہوں جو خدا کی خلافت کے حق کو وفاداری کے ساتھ ادا کریں، اور جو لوگ اس حق کو ادا نہ کریں وہ خدا کے خلیفہ نہیں بلکہ اس کے باغی اور غدار ہیں۔ جب مومنین صالحین ہی خلافت الہی کے مستحق ہیں تو ان کے منصب کا یہ عین تقاضا ہے کہ وہ دوسرے گرے ہوئے انسانوں کو بغاوت کی پستی سے اٹھا کر انہیں خلافت الہی کی بلندی تک پہنچانے کی سعی کریں۔ اوپر کی تفصیل سے یہ بات خود ظاہر ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرما بردار بندوں کو جو خدمت سپرد کی ہے وہ ایک ایسے نظام کی متقاضی ہے جس کی بنیاد نیابت الہی کے نظریے پر رکھی گئی ہو، کیونکہ اس کے بغیر یہ خدمت پوری طرح انجام نہیں دی جا سکتی۔ دوسری دلیل، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بھی اسی لیے ہوئی تھی کہ وہ دین حق کو تمام ادیان باطلہ پر غالب کر دیں۔ اس کی صراحت سورہ توبہ آیت نمبر 33، سورہ صف آیت نمبر 9 اور سورہ فتح آیت نمبر 28 میں ہے۔ میں یہاں سورہ فتح کی آیت نقل کرتا ہوں: هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ سورۃ الفتح آیت نمبر 28۔ وہی ہے جس نے اپنے رسول کی ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ وہ اسے تمام ادیان پر غالب کرے، اور اس حقیقت پر اللہ کی گواہی کافی ہے۔ سورۃ التوبہ اور سورۃ الصف کی آیتوں کا آخری ٹکڑا وَلَوْ كَرِحَ الْمُشْرِكِينَ ہے، اور سورۃ الفتح کی آیت کا آخری ٹکڑا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ہے۔ ان دونوں آیتوں میں یہ بات کہی گئی ہے کہ دین حق کا غلبہ مشرکوں اور کافروں کو خواہ کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو، ہم نے اپنے رسول کو اسی مقصد سے بھیجا ہے۔ اور سورۃ الفتح کا آخری ٹکڑا یہ بتاتا ہے کہ بعثت محمدی کی اس غرض و غایت پر اللہ کی گواہی کافی ہے۔ اب اگر تمام دنیا مل کر بھی یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد یہ نہیں تھا تو اس کی بات قابل سماعت نہ ہوگی۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 33 کے تحت مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے: دین کا لفظ جیسا کہ ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں عربی زبان میں اس نظام زندگی یا طریقہ زندگی کے لیے استعمال ہوتا ہے
جس کے قائم کرنے والے کو سند اور مطاع تسلیم کر کے اس کا اتباع کیا جائے۔ پس بعثت رسول کی غرض اس آیت میں یہ بتائی گئی ہے کہ جس ہدایت اور دین حق کو وہ خدا کی طرف سے لایا ہے اسے دین کی نوعیت رکھنے والے تمام طریقوں اور نظاموں پر غالب کر دے۔ دوسرے الفاظ میں رسول کی بعثت کبھی اس غرض کے لیے نہیں ہوئی کہ جو نظام زندگی لے کر وہ آیا ہے وہ کسی دوسرے نظام زندگی کا تابع اور اس سے مغلوب ہو کر اور اس کی دی ہوئی رعایتوں اور گنجائشوں میں سمٹ کر رہے، بلکہ وہ بادشاہ ارض و سما کا نمائندہ بن کر آتا ہے اور اپنے بادشاہ کے نظام حق کو غالب دیکھنا چاہتا ہے۔ اگر کوئی دوسرا نظام زندگی دنیا میں رہے بھی تو اسے خدائی نظام کی بخشی ہوئی گنجائشوں میں سمٹ کر رہنا چاہیے، جیسا کہ جزیہ ادا کرنے کی صورت میں ذمیوں کا نظام زندگی رہتا ہے۔ تفہیم القرآن جلد نمبر 2 حاشیہ نمبر 32 صفحہ نمبر 190۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقصد بعثت کو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب حجت اللہ بالغہ اور ازالۃ الخفا میں بار بار متعدد مقامات پر لکھا ہے۔ اس آیت کا حوالہ دیے بغیر بھی لکھا ہے اور یہ آیت پیش کر کے بھی لکھا ہے۔ ایک جگہ انہوں نے اللہ کی یہ سنت پیش کی ہے کہ کس طرح وہ باغی اور سرکش قوموں کو مغلوب اور تباہ کرتا رہتا ہے۔ اسی سلسلہ بیان میں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد بعثت اور ادیان باطلہ کی مغلوبیت پر اس طرح روشنی ڈالی ہے۔ وہاں وضع خاص ظہور دین ایشان است برادیان ہمان در ضمن قطب حامیان ادیان داعیان آنہا بقتل و سبی و نحب و اخذ خراج و جزیہ و ازالہ دولت و شوقت ایشاں و پاخمال و بے مقدار ساختن ایشاں وضع خاص در اصل بعثت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ملفوب شد و بعثت آن جناب متضمن آن صورت غشت وذلك قوله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وقوله صلى الله عليه وسلم إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك إزالة الخفاء مقصد اول صفحہ نمبر 45 مطبع صدیقی۔ اور وہ خاص وضع و شکل آپ کے دین کو دوسرے ادیان پر غالب کرنا ہے اس طریقے پر کہ ان ادیان باطلہ کے حامیوں اور داعیوں کو قتل اور قید کیا جائے، ان سے خراج اور جزیہ وصول کیا جائے، ان کی حکومت و شوکت کو ختم اور ان کو پامال و ذلیل کیا جائے۔ اور یہ وضع خاص آپ کی اصل بعثت کے اندر داخل اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اس خاص صورت پر مشتمل تھی، اور یہی مطلب ہے اس آیت کا۔ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس کو تمام ادیان پر غالب کر دے، خواہ یہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ اور یہی مطلب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث قدسی کا کہ میں نے تم کو اس لیے بھیجا ہے کہ تمہیں آزماؤں اور تمہارے ذریعے دوسرے لوگوں کی آزمائش کروں۔ اسی آیت پر بحث کرتے ہوئے شاہ صاحب نے یہ بھی تحریر فرمایا ہے، جان لینا چاہیے کہ اس آیت کی صحیح توجہ یہ ہے کہ ہر غلبہ جو دین حق کو حاصل ہوا وہ سب کا سب لیظہرہ علی الدین کلہ میں داخل ہے، اور وہ عظیم الشان غلبہ جو کسریٰ و قیصر کی حکومتوں کو درہم برہم کر دینے کی شکل میں حاصل ہوا بدرجہ اولا اس کلمہ میں داخل ہے، اور بڑے درجے و مرتبے کے علمبردار خلفاء تھے رضی اللہ عنہم۔ ان بزرگوں کی کوششیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقتضا اور اس کے اندر داخل تھیں۔ ازالۃ الخفا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 26۔ بعض وہ لوگ جو غلبہ دین حق سے مایوس ہیں یا اس کی جد و جہد سے جان بچانا چاہتے ہیں، اس آیت کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اس میں جو کچھ کہا گیا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ختم ہو گیا، اب ہم اس جد و جہد کے مکلف نہیں ہے۔ ان کی اس ذہنیت کا جواب بھی شاہ صاحب کی تحریر میں موجود ہے۔ وہ لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور دین حق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس کی تبلیغ کی۔ صحابہ نے آپ کے مقصد و مراد کو اچھی طرح سمجھا اور پھر اسے تابعین تک پہنچایا، اور اسی طرح عہد با عہد وہ مقصد منتقل ہوتا چلا آ رہا ہے۔ اس لیے کہ ارادہ الہی محض یہ نہ تھا کہ صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دے دی جائے، اور نہ یہ تھا کہ سننے والے مقصد تبلیغ سمجھیں یا نہ سمجھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عہدہ تبلیغ سے عہدہ برآں ہو جائیں، بلکہ مراد دین حق کا ظہور اور غلبہ ہے۔
قرنن بعد قرنن یعنی ایک زمانے کے بعد دوسرے زمانے میں اور پھر تیسرے میں اور اسی طرح۔ ازالۃ الخفا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 46۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شہرہ آفاق کتاب حجت اللہ البالغہ میں متعدد ابواب میں اور مختلف انداز سے بار بار یہ حقیقت دہرائی ہے کہ اللہ تعالی انبیاء کرام کو اقامت دین ہی کے لیے مبعوث فرماتا رہا ہے، اور اس نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی لیے مبعوث فرمایا تھا کہ وہ دین حق کو باطل ادیان پر غالب کریں۔ ابواب الایمان کی تمہید میں وہ لکھتے ہیں: اعلم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لما كان مبعوثا الى الخلق عاما ليغلب دينه على الاديان كلها بعز عزيز وذل ذليل حصل في دينه انواع من الناس فوجب التمييز بين الذين يدينون دين الاسلام وبين غيرهم الى الاخر۔ حجت اللہ البالغہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 162 مطبوعہ مصر۔ جان لو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ تمام مخلوق کی طرف مبعوث کیے گئے ہیں تاکہ اپنے دین کو تمام ادیان پر غالب کر دیں، عزت والے کی عزت کے ساتھ اور ذلیل کی ذلت کے ساتھ۔ اس لیے آپ کے دین میں مختلف قسم کے لوگ داخل ہو گئے، لہٰذا ضروری ہوا کہ مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان تمیز کی جائے۔ ایک جگہ وہ جہاد کی ضرورت و فضیلت پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھتے ہیں: اعلم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث بالخلافۃ العامہ وغلبۃ دینہ علی سائر الادیان لا يتحقق الا بالجہاد واعداد الآلات فإذا طرقوا الجہاد واتبعوا اذناب البقر احاط بهم الذل وغلب اہل سائر الادیان۔ حجت اللہ بالغہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 73۔ جان لو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خلافت عامہ کے ساتھ مبعوث ہوئے تھے اور آپ کے دین کا دوسرے تمام ادیان پر غالب ہونا جہاد اور سامان جہاد کی تیاری کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تو جب وہ جہاد ترک کر دیں اور بیلوں کی دموں کے پیچھے لگ جائیں، یعنی وہ صرف حصول معاش میں مشغول اور جہاد سے غافل ہو جائیں، تو ذلت ان کو گھیر لے گی اور دوسرے ادیان والے ان پر غالب آ جائیں گے۔ ہم طوالت کے خوف سے اس طرح کی دوسری عبارتیں نقل نہیں کر رہے ہیں۔ جو عبارتیں نقل کی گئی ہیں ان سے بھی واضح ہو جاتا ہے کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے پورے عزم اور یقین کے ساتھ یہ حقیقت بیان کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد دین حق کو تمام ادیان پر غالب کرنا تھا۔ ہم مسلمانوں کے لیے اقامت دین کے فرض و واجب ہونے کی یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ ہم جس رسول کی امت ہیں ان کی بعثت کا مقصد ہی اقامت دین تھا۔ تیسری دلیل، اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو جس ہدایت اور دین حق کے ساتھ مبعوث فرماتا تھا اس کا ماخذ اور سرچشمہ وہ کتابیں ہوتی تھیں جو ان پر نازل کی جاتی تھیں، اور دین حق کو ادیان باطلہ پر غالب کرنے اور اسے قائم کرنے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی اس کتاب برحق کو قائم اور نافذ کیا جائے۔ ان کتابوں کے نزول کا مقصد یہ تھا کہ انسان نے ظلم و زیادتی اور اپنی خواہشات نفس کے تحت دین میں جو اختلافات پیدا کر دیے ہیں انہیں دور کیا جائے۔ اس نے شرک اور کفر و معصیت کا جو نظام قائم کر دیا ہے اس کو ختم کر کے از سر نو توحید اور ایمان و اطاعت کا نظام قائم کیا جائے اور اسے تاریک وادیوں سے نکال کر دین حق کی سیدھی اور روشن شاہراہ پر واپس لایا جائے۔ ان کتابوں کی حیثیت سلطان کائنات کے فرامین کی تھی جن پر ایمان لانا اور ان پر عمل کرنا رسولوں پر بھی فرض تھا اور ان لوگوں پر بھی جن کی ہدایت کے لیے وہ مبعوث کیے گئے تھے۔ رسول آتے رہے اور کتابیں اترتی رہیں یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا کہ اب اللہ کا آخری رسول اور نبی مبعوث ہو اور اس کی آخری کتاب نازل ہو۔ اللہ کے وہ آخری نبی اور رسول سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اس کی آخری کتاب قرآن مجید ہے۔ اب قیامت تک یہی کتاب حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی کسوٹی ہے اور یہی وہ فرقان ہے جس کے احکام تمام بنی نوع انسان کے لیے واجب التعمیل ہیں۔ جب تورات نازل ہوئی تھی تو اس کی اقامت کا نام اقامت دین تھا اور جب انجیل نازل ہوئی تو اس کی اقامت کا نام بھی اقامت دین تھا اور اب قیامت تک قرآن کی اقامت کا نام بھی اقامت دین ہے۔ خود قرآن نے اہل کتاب کے بارے میں کہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ
سورۃ المائدہ آیت نمبر 66۔ اور اگر وہ تورات و انجیل اور جو کچھ ان پر ان کے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے اسے قائم رکھتے تو رزق ان کے اوپر سے برستا اور نیچے سے ابلتا۔ اس آیت میں تورات و انجیل کی اقامت کا مطلب یہ ہے کہ اگر اہل کتاب راست بازی کے ساتھ اس دین کی پیروی پر قائم رہتے جو تورات و انجیل اور دوسری آسمانی کتابوں میں ہے اور اسے اپنی زندگی کا دستور العمل بنائے رہتے تو اس دنیا میں بھی رزق ہر طرف سے ان پر برستا اور ابلتا۔ پھر اسی سورہ میں آگے آیت نمبر 68 میں اہل کتاب کو مخاطب کر کے جو بات کہی گئی ہے اس پر غور کیجئے کہ صرف انہی کے لیے نہیں بلکہ ہمارے لیے بھی کتنی اہم ہے۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ، سورۃ المائدہ آیت نمبر 68۔ کہہ دو کہ اے اہل کتاب تم کسی راہ پر نہیں ہو یہاں تک کہ تم تورات و انجیل کو قائم کرو اور اس کو قائم کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے۔ بہت سے مفسرین کے نزدیک وما انزل الیکم من ربکم سے مراد قرآن عظیم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اہل کتاب سے جو بات کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جب تک تم تورات و انجیل و قرآن کی اقامت نہ کرو اس وقت تک تم دینی و مذہبی لحاظ سے کچھ نہیں ہو اور تمہاری دینی زندگی صفر اور لاشیء محض ہے۔ کھلی بات ہے کہ تورات و انجیل اور اس کے بعد جب قرآن نازل ہوا تو اس پر ایمان لا کر اس کی اقامت یعنی اس کے تمام احکام کی مخلصانہ پیروی ان پر فرض ہے، اور اسی فریضے کو ترک کرنے کی وجہ سے ان کی دینی زندگی لاشیء محض ہو گئی۔ اگر ان پر کتاب اللہ کی اقامت فرض نہ ہوتی تو انہیں لستم علی شیء تم کسی راہ پر نہیں ہو کہنا کسی طرح صحیح نہ ہوتا۔ دیگر دلائل کے علاوہ یہ آیت بھی اس بات کی ناقابل تردید دلیل ہے کہ جو شخص بھی اللہ کی کتاب پر ایمان کا مدعی ہو اس پر اس کتاب کی اقامت فرض ہے، اور جیسا کہ اوپر کہا گیا اب قیامت تک اقامت قرآن ہی کا نام اقامت دین ہے۔ چند اور آیتیں۔ سورۃ المائدہ کی ان دو آیتوں میں خطاب اہل کتاب سے تھا۔ ان کے علاوہ عمومی اور کلی انداز میں تمام آسمانی کتابوں کے نزول کی غرض و غایت سے متعلق قرآن مجید میں 20 آیتیں موجود ہیں۔ ہم دو آیتیں اور ان کا ترجمہ یہاں نقل کرتے ہیں۔ كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب، سورۃ البقرہ آیت نمبر 213 آیت نمبر 214۔ ابتدا میں تمام انسان ایک ہی دین و ملت پر تھے، پھر ان کے درمیان اختلاف پیدا ہوا، تب اللہ نے اپنے نبی بھیجے جو بشارت اور ڈراوا سنانے والے تھے اور ان کے ساتھ کتاب برحق نازل کی تاکہ حق کے بارے میں ان کے درمیان جو اختلافات پیدا ہو گئے تھے ان کا فیصلہ کرے۔ اختلاف ان لوگوں نے کیا جنہیں حق کا علم دیا جا چکا تھا، انہوں نے روشن ہدایت پا لینے کے بعد محض اس لیے حق کو چھوڑ کر مختلف طریقے نکال لیے کہ وہ آپس میں زیادتی کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے روشن ہدایت پا لینے کے بعد محض اس لیے حق کو چھوڑ کر مختلف طریقے نکالے کہ وہ آپس میں زیادتی کرنا چاہتے تھے۔ پس جو لوگ انبیاء پر ایمان لائے انہیں اللہ نے اپنے اذن سے حق کا راستہ دکھایا جس میں لوگوں نے اختلاف کیا تھا۔ اللہ جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے۔ پھر کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ بس یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تم پر وہ سب نہیں گزرا ہے جو تم سے پہلے ایمان لانے والوں پر گزر چکا ہے۔ ان پر سختیاں گزری، مصیبتیں آئیں، ہلا مارے گئے، یہاں تک کہ وقت کا رسول اور اس کے ساتھی اہل ایمان چیخ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ اس وقت انہیں تسلی دی گئی کہ ہاں اللہ کی مدد قریب ہے۔ ان دو آیتوں سے مندرجہ ذیل 4 باتیں بھی واضح معلوم ہوتی ہیں۔ الف،
دنیا میں بنی نوع انسان نے اپنا سفر حیات حق کی روشنی میں شروع کیا تھا۔ حق کا علم پا لینے کی وجہ سے انسانی گروہ عرصہ دراز تک ایک ہی ملت اور ایک ہی امت بنا رہا۔ پھر ایسا ہوا کہ کچھ خود غرضوں کی نفسانیت، ایک دوسرے پر زیادتی اور ذاتی مفاد کے جھگڑوں نے وحدت ملت کو پارہ پارہ کر دیا اور دین حق میں اختلافات پیدا کر دیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ چونکہ رحمان و رحیم ہے، اس لیے اس نے انسانوں کو تباہ و برباد ہونے کے لیے بے سہارا نہ چھوڑا، بلکہ ان کی اصلاح و فلاح کے لیے اپنے برگزیدہ بندے مبعوث کیے۔ تمام انبیاء اور رسولوں کے ساتھ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب برحق بھی ہوتی تھی، جو عقائد و اعمال کے تمام اختلافات و نزاعات کے لیے قاضی اور حاکم کی حیثیت رکھتی تھی۔ انبیاء صرف اسی لیے نہیں بھیجے جاتے تھے کہ خوشخبری اور ڈراوا سنا دیں، بلکہ انہیں کتاب برحق دے کر اس بات پر بھی مأمور کیا جاتا تھا کہ وہ تمام اختلافات کو مٹا کر لوگوں کو پھر اسی دین حق پر جمع کر دیں جس میں اختلاف پیدا کر کے وہ الگ الگ ٹولیوں میں بٹ گئے تھے۔ زندگی کا کوئی معاملہ بھی ہو، صرف اس کتاب کو یہ حق ہوتا تھا کہ وہ اس کے صحیح یا غلط، حق یا باطل ہونے کا فیصلہ کرے۔ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کو مخاطب کر کے بتایا گیا ہے کہ اگلی امتوں نے اپنے وقت کے رسولوں اور خدا کی کتابوں کو اپنا قاضی و حاکم آسانی سے تسلیم نہیں کیا، اور یہ راہ پھولوں کی سیج کبھی نہیں رہی، یہ ہمیشہ کانٹوں سے بھری رہی ہے۔ تم سے پہلے کے داعیان حق نے اس راہ میں ہر طرح کی مصیبتیں جھیلی ہیں، اور دشمنان حق کے نرگے میں اس طرح ہلا مارے گئے ہیں کہ اہل ایمان کے ساتھ وقت کے رسول تک چیخ اٹھے ہیں۔ پھر تم کس بنا پر توقع رکھ سکتے ہو کہ جو کچھ تم سے پہلے ایمان لانے والوں پر گزر چکا ہے وہ تم پر نہیں گزرے گا۔ اللہ کے باغیوں سے کشمکش اور کتاب برحق کی اقامت کی تنفیذ کی تمام سعی و جہد کا مقصود دخول جنت کا استحقاق ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ کے ٹکڑے سے ایک بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ اقامت دین کی جد و جہد میں جان خطانے والوں کا محرک عمل اور اصل مطمع نظر اللہ کی خوشنودی اور جنت کا حصول ہے، اور دوسری یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جنت کا حصول اقامت دین کے ساتھ وابستہ ہے۔ خدا کے نازل کردہ قانون پر لوگوں کو جمع کرنے کی جد و جہد سے دامن کشی کے باوجود رضائے الہی اور جنت کے حصول کی توقع صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے بھیجے ہوئے تمام احکام کی پیروی اور انہیں نافذ کرنے کے لیے سیاسی طاقت ضروری ہے۔ اس کا واضح اشارہ ذیل کی آیت میں کیا گیا ہے۔ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ۔ سورۃ الحدید آیت نمبر 25۔ ہم نے اپنے رسولوں کو واضح نشانیوں کے ساتھ بھیجا اور ان پر کتاب اور میزان نازل کی تاکہ لوگ عدل و انصاف پر قائم ہو جائیں، اور ان پر ہم نے لوہا اتارا اور اس میں سخت جنگ کا سامان ہے، اور لوگوں کے لیے اس میں کچھ دوسرے فائدے ہیں، اور اس لیے کہ اللہ جان لے کہ بن دیکھے کون اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے۔ بلا شبہ اللہ قوی اور زبردست ہے۔ اس آیت میں کتاب اور میزان بھیجنے کی غرض و غایت یہ بیان کی گئی ہے کہ ظالم انسان ظلم کی روش ترک کر کے عدل و انصاف کی روش پر قائم ہو جائیں، لیکن ظلم و جور کا استحصال اور عدل و انصاف کا قیام قوت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اس لیے آیت کے دوسرے ٹکڑے میں لوہے کی تخلیق کے 3 اغراض بیان کیے گئے ہیں۔ ایک یہ کہ اس سے آلات حرب اور سامان جنگ تیار کیے جاتے ہیں، دوسری یہ کہ اس کے علاوہ کچھ دوسرے منافع بھی ہیں، اور تیسری غرض یہ ہے کہ اس قوت سے اللہ کے دین کی مدد کی جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کی کتابیں جس عدل کو قائم کرنے کے لیے نازل ہوئی ہیں، اس کو قائم کرنے اور باقی رکھنے کے لیے قوت اور اقتدار ضروری ہے۔ فیہ بعث شدید کے تحت علامہ محمود آلوسی لکھتے ہیں، فیہ اشارۃ الی احتیاج الکتاب والمیزان الی القائم بالسیف لیحصل القیام بالقسط فإن الظلم من شیام النفوس۔ روح المعانی جلد نمبر 27 صفحہ نمبر 188 مطبوعہ مصر۔ یہ اشارہ ہے اس بات کا کہ کتاب و میزان با اقتدار حاکم کے محتاج ہیں تاکہ عدل کا قیام ممکن ہو سکے، کیونکہ بہت سے انسان ظلم کو اپنی عادت و خصلت بنا لیتے ہیں۔
ظاہر ہے کہ اللہ کی کتاب بذات خود عدل قائم نہیں کر سکتی، بلکہ وہ حکومت قائم کر سکتی ہے جو اس پر ایمان لائی ہو۔ یہی بات حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ حدید کی اس آیت کو بطور دلیل پیش کرتے ہوئے لکھی ہے، لا بد مع الحق من قہر لمن اعداہ وناوعہ۔ تفسیر ابن کثیر مطبوعہ مصر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 59۔ حق کے دشمنوں اور مخالفوں کی سرکوبی کے لیے قہر و غلبہ ضروری ہے۔ یہی مطلب ہے اس حدیث کا کہ ان اللہ لا یضع بالسلطان ما لا یضع بالقرآن۔ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 59۔ بے شک اللہ تعالی اقتدار کے ذریعے ان چیزوں کا سدباب کر دیتا ہے جن کا سدباب قرآن سے نہیں کرتا۔ کھلی بات ہے کہ قرآن خود کسی ظالم کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا، کسی زانی کی پیٹھ پر کوڑے نہیں برسا سکتا اور کسی چور کا ہاتھ نہیں کاٹ سکتا۔ اس کے احکام کی تنفیذ کے لیے حکومت کا اقتدار ضروری ہے۔ یہیں سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ حکومت بذات خود مقصود و مطلوب نہیں ہے، بلکہ اس قانون کو نافذ کرنے کے لیے مطلوب ہے جو اللہ نے انسانوں کی دنیاوی و اخروی فلاح کے لیے نازل فرمایا ہے۔ اور یہیں سے یہ حقیقت بھی ظاہر ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے آخری رسول کو حکومت طلب کرنے کی دعا کیوں سکھائی تھی۔ اس موقع پر سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80 اور اس کی تفسیر کا مطالعہ کر لینا چاہیے۔ چوتھی دلیل، سورۃ المائدہ رکوع نمبر 7 میں تورات نازل کرنے، انبیاء بنی اسرائیل اور ان کے علماء و فقہاء کے مطابق تورات فیصلوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا گیا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 44۔ جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی کافر ہے۔ پھر آیت نمبر 45 میں تورات کے قانون قصاص کا ذکر کرنے کے بعد کہا گیا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 45۔ اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی ظالم ہے۔ آیت نمبر 46 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت اور نزول انجیل کا ذکر کر کے آیت 47 میں کہا گیا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 47۔ اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی فاسق ہیں۔ یہ آیتیں ایک طرف اس بات کی محکم دلیل ہیں کہ تمام معاملات و مقدمات میں اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کرنا اس درجے کا فرض ہے کہ اس پر عمل نہ کرنے والا کافر، ظالم اور فاسق ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف یہ اس حقیقت کی بھی پختہ دلیل ہے کہ دین میں معاملات کی اہمیت عبادات سے کم نہیں ہے، اور دین کا وہ جز جس کا تعلق سیاست و حکومت سے ہے اتنا ہی اہم اور ضروری ہے جتنا وہ جز جس کا تعلق اللہ کی پرستش سے ہے۔ اور تیسری طرف یہ آیتیں اس بات کی بھی شاہد عدل ہے کہ اقامت دین حکومت و عدالت کی کرسیوں پر اتنی ہی ضروری ہے جتنی مسجد کی صفوں اور چٹائیوں پر۔ البتہ یہ بات سمجھ لینے کی ہے کہ اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کرنے کی کئی صورتیں ہو سکتی ہے اور ہر صورت کا حکم الگ ہے۔ میں اس کی توضیح تفہیم القرآن سے نقل کرتا ہوں۔ جو شخص حکم الہی کے خلاف اس بنا پر فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اللہ کے حکم کو غلط اور اپنے یا کسی دوسرے انسان کے حکم کو صحیح سمجھتا ہے وہ مکمل کافر، ظالم اور فاسق ہے۔ اور جو اعتقاداً حکم الہی کو برحق سمجھتا ہے مگر عملاً اس کے خلاف فیصلہ کرتا ہے وہ اگرچہ خارج از ملت تو نہیں ہے مگر اپنے ایمان کو کفر، ظلم اور فسق سے مخلوط کر رہا ہے۔ اسی طرح جس نے تمام معاملات میں حکم الہی سے انحراف اختیار کر لیا ہے وہ تمام معاملات میں کافر، ظالم اور فاسق ہے۔ اور جو بعض معاملات میں مطیع اور بعض میں منحرف ہے اس کی زندگی میں ایمان و اسلام اور کفر و ظلم و فسق کی آمیزش ٹھیک ٹھیک اسی تناسب کے ساتھ ہے جس تناسب کے ساتھ اس نے اطاعت اور انحراف کو ملا رکھا ہے۔ تفہیم القرآن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 276۔ بعض لوگ یہ خیال کر سکتے ہیں کہ کافر، ظالم اور فاسق تو ان اہل کتاب کو کہا گیا ہے جو تورات و انجیل کے مطابق فیصلہ نہ کریں۔ ان آیتوں میں مسلمانوں کو خطاب نہیں کیا گیا ہے۔ اس شبہے کا جواب خود ان آیتوں میں بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بے لوث قانون عدل میں بھی موجود ہے اور صحابہ و تابعین کی توضیحات میں بھی۔ ان آیتوں میں اس کا یہ جواب موجود ہے کہ ہر جگہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ
جو اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کرے کہ عام الفاظ کہے گئے ہیں۔ یہ نہیں کہا گیا ہے کہ جو تورات کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ کافر ہے اور جو انجیل کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ فاسق ہے، بلکہ الفاظ عام رکھے گئے ہیں جو قرآن کے مطابق فیصلہ نہ کرنے پر بھی بدرجہ اولا صادق آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بے لوث عدل کا جواب یہ ہے کہ مسلمانوں سے اس کا کوئی خاص رشتہ نہیں ہے کہ وہ یہود و نصارہ کو تورات و انجیل کے مطابق فیصلہ نہ کرنے پر کافر، ظالم اور فاسق قرار دے، اور مسلمانوں کو قرآن کے مطابق فیصلہ نہ کرنے پر مومن، عادل اور اطاعت گزار قرار دے۔ صحابہ و تابعین کی توضیحات میں یہ جواب موجود ہے کہ انہوں نے ان آیات کو اہل کتاب کے ساتھ مخصوص نہیں کیا ہے۔ ایک بار حضرت علقمہ مسروق نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے رشوت کا حکم دریافت کیا۔ انہوں نے کہا وہ حرام ہے۔ ان دونوں نے دوسرا سوال یہ کیا کہ اگر کسی معاملے کا فیصلہ کرنے میں رشوت ستانی ہو تو انہوں نے جواب دیا یہ کفر ہے، اور وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ کی تلاوت کی۔ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 16۔ اور امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ تو یہ کہتے تھے کہ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ والی آیت مسلمانوں ہی کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ غالباً انہوں نے یہ شدت اس لیے اختیار کی ہوگی کہ کہیں مسلمان اپنے آپ کو اس حکم سے خارج نہ سمجھنے لگیں۔ ایک بار کسی نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یہ تینوں آیتیں تو بنی اسرائیل کے حق میں ہیں۔ کہنے والے کا مطلب یہ تھا کہ یہودیوں میں سے جس نے خدا کے نازل کردہ حکم کے خلاف فیصلہ کیا ہو وہی کافر، وہی ظالم اور وہی فاسق ہے۔ اس پر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کتنے اچھے بھائی ہیں تمہارے لیے یہ بنی اسرائیل کہ کڑوا کڑوا سب ان کے لیے ہیں اور میٹھا میٹھا سب تمہارے لیے۔ ہرگز نہیں، خدا کی قسم تم انہی کے طریقے پر قدم بقدم چلو گے۔ تفہیم القرآن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 476۔ ان تین آیتوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری رسول کو یہ حکم دیا ہے کہ ہم نے تم پر جو کتاب برحق نازل کی ہے تم خدا کے نازل کردہ اسی قانون کے مطابق لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو، اور جو حق تمہارے پاس آیا ہے اس سے منہ موڑ کر ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ پھر آیت نمبر 49 میں قرآن کے مطابق فیصلہ کرنے کا دوبارہ حکم دینے کے بعد یہ بھی کہا گیا ہے وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ سورۃ المائدہ آیت نمبر 49۔ اور ہوشیار رہو کہ یہ لوگ تم کو فتنہ میں ڈال کر اس ہدایت کے کسی حکم سے بھی منحرف نہ کرنے پائے جو خدا نے تمہاری طرف نازل کی ہے۔ آیت کا یہ ٹکڑا ہمارے لیے قابل غور ہے۔ اس میں قرآن کے بعض احکام سے انحراف کو پوری تاکید کے ساتھ روک دیا گیا ہے۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کا ہم سے مطالبہ یہ ہے کہ اس کے نازل کردہ قانون کی مکمل پیروی کی جائے، اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ دشمنان حق اس کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ اگر وہ مومن کو قرآن سے بالکلیہ منحرف نہیں کر سکتے تو کم سے کم اس کے بعض احکام ہی سے منحرف کر دیں۔ آگے کہا گیا ہے افحکم الجاہلیت یبغون سورۃ المائدہ آیت نمبر 50۔ اگر یہ خدا کے قانون سے منہ موڑتے ہیں تو کیا پھر جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ اس آیت کے تحت ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ چنگیز خان نے اپنی حکومت کے لیے جو مجموعہ احکام تیار کیا تھا وہ اس کے خاندان کے مسلمان ہو جانے کے بعد بھی نافذ رہا۔ اس کے بعد انہوں نے جو کچھ لکھا ہے اس کا ترجمہ یہ ہے یہ مجموعہ احکام اب اس کے خاندان کے مسلمان سلاطین و حکام کے نزدیک وہ اصل شریعت ہے جس کی وہ اتباع کرتے ہیں۔ اس مجموعے کے احکام کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے احکام پر مقدم رکھتے ہیں، اور جو ایسا کرے وہ کافر ہے۔ اس سے اس وقت تک مقابلہ واجب ہے جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی طرف پلٹ نہ آئے اور ہر چھوٹے بڑے معاملے میں انہی کے مطابق فیصلہ نہ کرنے لگے۔ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 67۔ پانچویں دلیل یہ ہے اقامت دین کا وہ مطالعہ اور وہ مفہوم جو قرآن ہمارے سامنے پیش کرتا ہے۔ انسانی جان و مال اور عزت و آبرو کا تحفظ، راستوں کا امن اور انسانی اخلاق و کردار کو بگاڑ سے بچانے کا اہتمام ایک مہذب انسانی معاشرے کے لیے جس قدر ضروری ہے اس سے ہر صاحب فہم انسان واقف ہے۔ ان تحفظات کے بغیر نہ انسانی نفس کی تکمیل آسان ہے، نہ صالح اجتماعیت کی بقا ممکن ہے۔
اور نہ انسانیت کا اپنے معراج کمال تک ترقی کرنا سہل ہے۔ بلا شبہ اسلام جن عقائد کی تعلیم دیتا ہے اور موت کے بعد دوسری زندگی اور آخرت کے ابدی عذاب و ثواب کی جس حقیقت کو انسانی دل و دماغ میں پیوست کرتا ہے، وہ ان تحفظات کی اصل ضمانت ہے۔ لیکن محض عقائد سے ظلم و جور اور برائیوں کا استحصال ممکن نہیں ہے، اس لیے اس نے عقائد کے ساتھ ان تحفظات کے حصول کے لیے حدود و تعزیرات بھی مقرر کی ہیں، اور امن و امان کو باقی رکھنے اور جرائم کا انسداد کرنے کے لیے قوانین بھی دیے ہیں۔ اور جیسا کہ اوپر واضح ہو چکا ہے، اس نے ان حدود و قوانین کی تنفیذ کو عبادات کی ادائیگی سے کم اہمیت نہیں دی۔ اس لیے جب تک ان حدود و قوانین کی تنفیذ نہ ہو، اقامت دین کی تکمیل نہیں ہو سکتی۔ حکومت و سیاست کے باب سے متعلق قرآن مجید میں بہت سے احکام دیے گئے ہیں، میں یہاں ان میں سے صرف 2 حکم پیش کرتا ہوں: چور کا ہاتھ کاٹ دینے کا حکم اور زانی کی پیٹھ پر کوڑے لگانے کا حکم۔ سورۃ المائدہ میں چور کی سزا کا حکم دینے سے پہلے قطع الطریق یعنی رہزنوں کی سزا بیان کی گئی ہے۔ میں پہلے وہ آیات اور ان کا ترجمہ یہاں نقل کرتا ہوں تاکہ رہزنوں اور چوروں کی سزاؤں کے درمیان مناسبت کا احساس تازہ ہو جائے۔ انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عظيم الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فاعلموا ان الله غفور رحيم۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 33-34۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں اور زمین میں اس لیے تقودو کرتے پھرتے ہیں کہ فساد برپا کریں، ان کی سزا یہ ہے کہ قتل کیے جائیں یا سولی پر چڑھائے جائیں یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ لیے جائیں۔ یہ ذلت اور رسوائی تو ان کے لیے دنیا میں ہے اور آخرت میں ان کے لیے اس سے بڑی سزا ہے، مگر جو لوگ توبہ کر لیں قبل اس کے کہ ان پر قابو پاؤ، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ معاف کرنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ یہ سزا رہزنوں اور ڈکیتوں کی بھی ہے، اسلامی حکومت کے باغیوں اور اس نظام کو الٹنے کی سعی کرنے والوں کی بھی ہے، اور بعض علماء کے نزدیک مرتدوں کی بھی ہے۔ ان سزاؤں کی تفصیل اور فقہی احکام و مباحث پیش کرنا اس وقت میرے موضوع سے خارج ہے۔ ان آیتوں کے بعد چوروں کے بارے میں جو حکم دیا گیا ہے وہ یہ ہے: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 38۔ اور چور خواہ مرد ہو یا عورت دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، یہ ان کی کمائی کا بدلہ ہے، اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا، اور اللہ غالب اور دانا و بینا ہے۔ سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذ بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين۔ سورۃ النور آیت نمبر 1 آیت نمبر 2۔ یہ ایک سورہ ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے اور اسے ہم نے فرض کیا ہے، اور اس میں ہم نے صاف صاف ہدایات نازل کی ہیں، شاید تم سبق لو۔ زانیہ عورت اور زانی مرد دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، اور ان پر ترس کھانے کا جذبہ اللہ کے دین کے معاملے میں تم کو دامنگیر نہ ہو اگر تم اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہو، اور ان کو سزا دیتے وقت اہل ایمان کا ایک گروہ موجود رہے۔ اس سورہ کی پرزور تمہید میں یہ بات پوری وضاحت سے بیان کر دی گئی ہے کہ اس میں جو احکام دیے جا رہے ہیں وہ فرض ہیں، اور جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس پر ان احکام کی تعمیل واجب اور لازم ہے۔ اس کے بعد فوراً ہی زانیہ عورت اور زانی مرد کو 100 کوڑے مارنے کا حکم دیا گیا ہے، لہذا مسلمان پر فرض ہے کہ وہ ان حدود کو نافذ کریں۔ سورہ مائدہ اور سورہ نور کی ان آیتوں میں امت مسلمہ بحیثیت مجموعی مخاطب ہے، لیکن حد نافذ کرنا حکومت کا کام ہے۔
کیونکہ ہر شخص کو قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت دے دی جائے تو سخت افراتفری پھیل جائے اور اجتماعیت منتشر ہو کر رہ جائے۔ ان حدود کو مسلمانوں کی نیابت میں ان کے حکام نافذ کریں۔ مسلمانوں کا کام یہ ہے کہ جہاں ان کی حکومت قائم ہو وہ وہاں یہ دیکھتے رہیں کہ قرآن و سنت میں مقرر کی ہوئی حدود و تعزیرات نافذ ہو رہی ہیں یا نہیں۔ اگر نافذ ہو رہی ہوں تو اپنی حکومت کو انہیں نافذ کرنے پر مجبور کریں گے، اور اگر وہ تیار نہ ہو تو اسے بدل دینے کی جد و جہد کرنی پڑے گی۔ اور اگر کسی ملک میں کوئی ایسا سیاسی اقتدار موجود ہی نہ ہو جو قرآن کے ان حدود کی تنفیذ کر سکے تو دعوت اسلامی کے اولین مرحلے سے لے کر آخری مراحل تک ایک ایسے سیاسی اقتدار کے حصول کی جد و جہد واجب ہوگی۔ چھٹی دلیل، قرآن کریم کی وہ آیت جس سے اقامت دین کی اصطلاح اخذ کی گئی ہے۔ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه۔ سورۃ الشورى آیت نمبر 13۔ تمہارے لیے وہ آئین مقرر ہے جس کی اقامت کا حکم دیا تھا نوح کو، اور جس کے لیے ہم نے وہی بھیجی ہے تمہاری طرف، اور جس کی اقامت کا ہم نے حکم دیا اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو کہ قائم کرو دین کو اور اس میں متفرق نہ ہو۔ ہم نے یہاں جو ترجمہ دیا ہے وہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے فارسی ترجمہ کا اردو ترجمہ ہے۔ انہوں نے اس آیت کا فارسی میں جو ترجمہ کیا ہے اس کے الفاظ یہ ہیں: مقرر کرد برائے شما از آئین انچہ، امر کردہ بود با قامت آنوح رآونچہ، وہی فرستادیم بسوئے تو وانچہ، امر کردیم با قامت ابراہیم موسیٰ و عیسیٰ بائیں مضمون کہ قائم کنید دین راز متفرق مشوید درعاں۔ فارسی ترجمہ قرآن شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے اس ترجمہ میں دو باتیں خاص طور پر قابل لحاظ ہیں۔ ایک یہ کہ انہوں نے دین کا ترجمہ آئین کیا ہے، اور دوسری یہ کہ انہوں نے اقیم الدین کا ترجمہ کیا ہے قائم کرو دین کو۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو جس دین کی اقامت کا حکم دیا گیا تھا وہ انسانی زندگی کا آئین و قانون تھا، جسے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی دنیاوی و اخروی فلاح کے لیے نازل کیا تھا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ازالۃ الخفا میں لکھا ہے کہ اقامت دین کی اصطلاح ایک ایسی جامع کلی ہے جس نے دین کی تمام کلیات و جزئیات کا احاطہ کر لیا ہے۔ یہ بات گزشتہ صفحات میں واضح کی جا چکی ہے کہ حضرت آدم اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام خلافت الہی کے عظیم منصب پر فائز تھے۔ شاہ صاحب نے خلافت کی تعریف اور اس کی تفصیل کرتے ہوئے لکھا ہے: ملت محمدیہ میں یہ بات قطعی طور پر معلوم ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تمام مخلوق کی طرف مبعوث کیے گئے تو آپ نے ان لوگوں کے ساتھ جن کی طرف مبعوث کیے گئے تھے بہت سے معاملات و تصرفات کیے، اور ہر معاملے کے لیے آپ نے اپنے نائبین مقرر کیے، اور تمام معاملات کی انجام دہی میں بے حد اہتمام فرمایا۔ جب ہم ان معاملات کا جائزہ لیتے ہیں اور جزئیات سے کلیات کی طرف اور کلیات سے کسی ایسی کلی کی طرف منتقل ہوتے ہیں جو سب کو حاوی و شامل ہو، تو اس واحد کلی کی جنس سے اعلیٰ اقامت دین قرار پاتی ہے، جو تمام کلیات کو اپنے دائرے میں لیے ہوئے تھے، اور اس جنس سے اعلیٰ کے تحت دوسری اجناس ہے۔ ازالۃ الخفا عن خلافت الخلفاء، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 21۔ اپنے زمانے کی علمی و منطقی زبان میں حضرت شاہ صاحب نے جو کچھ لکھا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت نبی بہت سے کام انجام دیے ہیں، ان میں سے بہت سے امور اصول اور قاعدہ کلیہ کی حیثیت رکھتے تھے۔ اب اگر کوئی شخص ان تمام امور و معاملات کو کسی ایک اصطلاح میں جمع کرنا چاہے تو وہ اصطلاح اقامت دین ہی ہوگی۔ جس شخص کی بھی احادیث، تفسیر، فقہ، تاریخ اور پورے اسلامی لٹریچر پر نظر ہوگی وہ شاہ صاحب کی اس رائے سے اتفاق کرے گا، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ عہد صحابہ سے لے کر آج تک تمام علماء امت دین اسلام کی ترویج و تنفیذ کے لیے یہی اصطلاح استعمال کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اقامت دین کی جامع اصطلاح کے تحت جو امور و معاملات اور کلیات و جزئیات داخل ہیں ان میں سے دو اصولی امور کا ذکر شاہ صاحب نے کیا ہے۔ ان میں سے ایک علوم دینیہ کی اشاعت، قرآن و سنت کی تعلیم اور تذکر و موعظت ہے،
قال اللہ تعالی هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، سورۃ الجمعہ آیت نمبر 2۔ وہی ہے جس نے امیوں میں انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا جو ان کو اس کی آیتیں سناتا ہے، ان کو پاک کرتا ہے اور ان کو شریعت اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اور یہ بات معلوم ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ دوسری چیز ارکان اسلام کی اقامت ہے، اس لیے کہ یہ بات بھی معلوم و معروف ہے کہ آپ جمعہ، عیدین اور 5 وقتہ نمازوں کی اقامت خود کرتے تھے اور ہر مقام پر ائمہ کا تقرر فرماتے تھے۔ تحصیل زکوٰۃ کے لیے اپنے عمال بھیجتے اور زکوٰۃ کو اس کے مصارف میں خرچ کرتے۔ اسی طرح رمضان اور عید کی رؤیت ہلال کی شہادت سماعت فرماتے اور ثبوت شہادت کے بعد صوم و فطر یعنی روزہ رکھنے اور اسے ختم کرنے کا حکم دیتے۔ آپ نے بنفس نفیس حج کی امامت کی، یعنی اپنی قیادت و امامت میں لوگوں کو فریضہ حج ادا کرایا، اور 9 ہجری میں آپ حج کے لیے تشریف نہ لے جا سکے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر الحج مقرر فرمایا تاکہ وہ حج کی اقامت کریں۔ اسی طرح جہاد کی اقامت، عمرہ کا تقرر، جہاد کے لیے فوجوں اور فوجی دستوں کو بھیجنا، خصومت اور نظام میں فیصلے کرنا اور بلاد اسلامی میں قاضیوں کو مقرر کرنا، شرعی حدود کو نافذ کرنا، معروف کا حکم دینا، منکر سے روکنا، ان کے درجات معروف و معلوم ہے، محتاج بیان نہیں ہے۔ پھر جب آپ رفیق اعلیٰ سے جا ملے تو اقامت دین اسی تفصیل کے ساتھ جو اوپر گزری حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے لوگوں پر واجب ہوئی۔ ازالۃ الخفا عن خلافت الخلفاء، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 3۔ شاہ صاحب کی اس توضیح سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم قرآن و سنت اور تذکر و موعظت کی مجلسوں سے لے کر بدر و حنین اور خیبر و تبوک کے میدانوں تک اور تبلیغ دین سے لے کر انتظام مملکت تک جو کام بھی کیا وہ سب اقامت دین میں داخل تھا اور اس کا کوئی جز دین اسلام سے خارج نہ تھا۔ شریعتوں کے درمیان اختلاف محض جزوی تھا۔ اوپر جو لکھا گیا اس سے معلوم ہوا کہ اقامت دین انبیاء کرام علیہ السلام پر فرض تھا اور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی امت پر اسی تفصیل کے ساتھ فرض رہی جس تفصیل کے ساتھ آپ پر فرض تھی۔ اب یہ بات بھی سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کی بھیجی ہوئی شریعتوں میں اختلاف کی نوعیت کیا تھی۔ اسے واضح کرنے کی ضرورت اس شبہے کی وجہ سے پیش آتی ہے کہ اقامت دین کی آیت میں 5 انبیاء اولو العزم حضرت نوح و ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ و محمد صلوات اللہ علیہم اجمعین کے نام لے کر انہیں اقامت دین کا حکم دیا گیا ہے۔ اب اگر دین کی اقامت میں شریعت کی اقامت کو بھی داخل مانا جائے تو یہ بات صحیح نہ ہوگی، اس لیے کہ شریعتیں مختلف رہی ہیں۔ اس شبہے کو دور کرنے کے لیے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی شہرۂ آفاق کتاب حجت اللہ البالغہ کی ایک مستقل باب میں سورۃ الشورى کی زیر بحث تقیم الدین والی آیت نقل کر کے یہ واضح کیا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو جس دین کی اقامت کا حکم دیا گیا تھا اس میں کون کون سی چیزیں ہمیشہ داخل رہی ہیں اور یہ کہ شریعتوں کے مختلف ہونے کا مطلب کیا ہے اور اختلاف کی نوعیت کیا رہی ہے۔ انہوں نے اصل دین کی جس پر تمام انبیاء کرام متفق رہے ہیں توضیح کرتے ہوئے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات سے متعلق عقیدے اور دوسرے عقائد کا ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اعمال صالحہ میں طہارت، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج کے فرائض اور دعا، ذکر، تلاوت کتاب اللہ اور دوسرے نوافل بیان کیے ہیں۔ عقائد اور اعمال کی تفصیل کے بعد انہوں نے جو کچھ لکھا ہے وہ ان کی اپنی عبارت میں یہ ہے: وَكَذَلِكَ أَجْمَعُوا عَلَى النِّكَاحِ وَتَحْرِيمِ السَّفَاحِ وَإِقَامَةِ الْعَدْلِ بَيْنَ النَّاسِ وَتَحْرِيمِ الْمَظَالِمِ وَإِقَامَةِ الْحُدُودِ عَلَى أَهْلِ الْمَعَاصِي وَالْجِهَادِ مَعَ أَعْضَاءِ اللَّهِ وَالْإِجْتِهَادِ فِي إِشَاءَةِ أَمْرِ اللَّهِ وَدِينِهِ فهذا أصل الدين، ولذلك لم يبحث القرآن عن لمية هذه الأشياء فإنها كانت مسلمة في من نزل القرآن على ألسنتهم، وإنما الاختلاف في صور هذه الأمور وأشباحها۔ حجت اللہ بالغہ، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 8۔ اور اسی طرح مشروعات نکاح، تحریم زنا، لوگوں کے درمیان اقامت عدل، تحریم مظالم، مجرموں پر حدود کی تنفیذ، اللہ کے دشمنوں کے ساتھ جہاد،
اوامر الہی اور اس کے دین کی اشاعت میں جد و جہد پر متفق رہے ہیں، لہٰذا یہ ہے اصل دین، اور اسی لیے قرآن عظیم نے ان اشیاء کی لمیت سے بحث نہیں کی ہے الا ماشاء اللہ، کیونکہ جن لوگوں کی زبان میں قرآن نازل ہوا تھا ان کے نزدیک یہ سب چیزیں تسلیم شدہ تھیں، اور شریعتوں کے درمیان اختلاف جو کچھ تھا ان امور کی صورتوں اور حیاتوں میں تھا۔ شاہ صاحب کی اس عبارت سے واضح ہوا کہ اللہ کی بھیجی ہوئی تمام شریعتیں اقامت عدل، اقامت حدود اور جہاد فی سبیل اللہ جیسے انتہائی اور آخری سیاسی و اجتماعی احکام تک میں متفق تھیں، اور یہ سب احکام اصل دین میں داخل تھے۔ اختلاف جو کچھ تھا محض جزوی تھا، چنانچہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جزوی اختلاف کی چند مثالیں دیتے ہوئے لکھا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت نماز کا قبلہ بیت المقدس تھا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں کعبہ ہے۔ ان کی شریعت میں زانی کی سزا صرف رجم، پتھر مار کر ہلاک کر دینا تھی، اور ہماری شریعت میں شادی شدہ زانی کی سزا رجم ہے، اور غیر شادی شدہ زانی کی سزا کوڑا ہے۔ ان کی شریعت میں صرف قصاص کا حکم تھا، اور ہماری شریعت میں قصاص اور دیت دونوں کا حکم آیا۔ اسی طرح ان کے درمیان عبادات کے اوقات اور ان کے آداب و ارکان مختلف رہے ہیں۔ حجت اللہ بالغہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 87۔ عبارت کا حاصل یہ ہے کہ جس دین کی اقامت کا حکم انبیاء کرام علیہ السلام کو دیا گیا تھا، اس میں مثال کے طور پر نماز کی اقامت یقیناً داخل تھی، حالانکہ نماز کے قبلہ، اس کے آداب اور اوقات میں اختلاف موجود تھا۔ تو کیا اس جزوی اختلاف کی وجہ سے یہ کہنا صحیح ہو سکتا ہے کہ اقامت دین کے حکم سے نماز خارج تھی؟ ظاہر ہے کہ کوئی صاحب علم یہ نہیں کہہ سکتا۔ اسی طرح شرعی حدود قائم کرنے اور راہ خدا میں جہاد کرنے کا حکم بھی جزوی اختلاف کے باوجود اقامت دین کے کلی حکم میں داخل تھا۔ یہ بات ہر شبہ سے بالاتر ہے کہ سورۃ الشورى کی آیت شرع لکم من الدین میں جس الدین کی اقامت کو فرض قرار دیا گیا ہے وہ صرف عقائد و عبادات ہی نہیں بلکہ دین و شریعت کے پورے مجموعے پر حاوی تھا، خواہ اس کا تعلق انسان کی انفرادی زندگی سے ہو یا اجتماعی زندگی سے۔ 7ویں دلیل، قرآن کریم کی بہت سی آیتوں میں ہم یہ پاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں اور رسولوں کو کفر و شرک کی طاقت کے مقابلے میں جب بھی بھیجا اپنی مدد کا وعدہ کر کے بھیجا، اور حق و باطل کی کشمکش کے ہر نازک موڑ پر تسلی دے کر ان کے حوصلوں کو برقرار رکھا، اور انہیں دشمن حق طاقت کے مقابلے میں ثابت قدم رہنے اور اس راہ میں ہر مصیبت جھیل جانے کا حکم دیا ہے۔ مشکلات میں صبر اور غلبہ حق کے لیے اللہ کی مدد کا وعدہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے ذمے جو کام کیا گیا تھا وہ ان پر فرض تھا، اور وعدہ الہی کی جو آیتیں ہیں ان کے الفاظ بھی یہ بتاتے ہیں کہ انبیاء کے ذمے جو کام کیا گیا تھا وہ یہ ہے کہ دین حق کو باطل ادیان پر غالب کیا جائے۔ اس سلسلے کی جو آیتیں ہیں انہیں ہم 4 قسموں میں تقسیم کرتے ہیں۔ نمبر 1، وہ آیتیں جن میں عمومی طور پر تمام رسولوں سے یہ وعدہ کیا گیا ہے کہ ہم تمہیں کفار پر غالب کریں گے۔ نمبر 2، وہ آیتیں جن میں خصوصی طور پر حضرت موسیٰ و ہارون علیہما السلام سے وعدہ کیا گیا ہے۔ نمبر 3، وہ آیتیں جن میں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ نمبر 4، وہ آیتیں جن میں امت مسلمہ سے اس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ ہم طوالت سے بچنے کے لیے ان 4 قسم کی آیتوں میں سے صرف ایک آیت یہاں پیش کریں گے۔ نمبر 1، وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ۔ سورۃ الصافات آیت نمبر 171 تا آیت نمبر 173۔ اور اپنے بندوں یعنی رسولوں کے حق میں ہمارا فیصلہ پہلے ہی صادر ہو چکا ہے، بلا شبہ وہی وہ لوگ ہیں جن کی مدد کی جائے گی، اور بلا شبہ ہمارا ہی لشکر غالب رہے گا۔ ان آیتوں میں جس زور اور تاکید کے ساتھ مدد کا وعدہ کیا گیا اور غلبے کی بشارت سنائی گئی ہے اسے عربی جاننے والے واقف ہے۔ ان آیتوں سے کئی حقیقتیں واضح ہوتی ہیں۔ الف، تمام رسولوں سے یہ اللہ کا غیر متبدل وعدہ
اور اس کا یہ اٹل فیصلہ ہے کہ وہ باطل پرست طاقتوں کے مقابلے میں ان کی مدد کرے گا۔ با رسولوں اور ان پر ایمان لانے والے داعیان حق کی حیثیت ایسے واعظوں کی نہیں جن کا کام وعظ کہنے پر ختم ہو جاتا ہو، بلکہ ان کی حیثیت فرمانروائے کائنات کے لشکر کی ہوتی ہے جو اس کے باغیوں کے خلاف صف آرا ہوتا ہے، اور یہ صف آرائی دین حق کو دین باطل پر غالب کرنے کے لیے ہی ہوتی ہے، اس کا کوئی دوسرا مقصد نہیں ہوتا۔ جیم رسول جس دین اور جس پیغام پر معمور ہوتے ہیں اس کی حیثیت کسی ایسی تبلیغ، بشارت، سفارش اور نصیحت کی نہیں ہوتی جسے رد کر دینے کے بعد اس کا کوئی نوٹس نہ لیا جائے، بلکہ ایک ایسے فرمان شاہی کی ہوتی ہے جس کے انکار کو بادشاہ اپنے خلاف بغاوت اور چیلنج سمجھتا ہے۔ دال باغی لشکر کے مقابلے میں آخرکار بادشاہ کی وفادار فوج ہی غالب، کامیاب اور فاتح ہوتی ہے۔ نمبر 2، خصوصی طور پر حضرت موسیٰ و ہارون علیہم السلام سے جو وعدہ کیا گیا تھا اسے سورۃ القصص کی ابتدائی آیتوں میں پڑھنا چاہیے۔ ہم یہاں چند آیتوں کا صرف ترجمہ نقل کرتے ہیں۔ فرعون ملک مصر میں بڑھ چڑھ رہا تھا اور اس نے وہاں کے لوگوں کے الگ الگ گروہ قرار دیے تھے۔ ان میں سے ایک گروہ بنی اسرائیل کو اس نے اس قدر کمزور سمجھ رکھا تھا کہ ان کے بیٹوں کو ذبح کرا دیتا اور ان کی عورتوں بیٹیوں کو زندہ رکھتا۔ بلا شبہ وہ فسادیوں میں سے ایک فسادی تھا، اور ہم نے ارادہ کیا کہ جو لوگ اس ملک میں کمزور سمجھ لیے گئے تھے ان پر احسان کریں اور انہیں سردار و پیشوا بنائیں اور انہیں سلطنت کا وارث بنا دیں اور زمین میں ان کے اقتدار کو جما دیں، اور فرعون و حامان اور ان کے لشکروں کو بنی اسرائیل کی طرف سے جس بات کا خطرہ تھا وہ بنی اسرائیل کے ہاتھ سے ان کے سامنے لے آئیں۔ سورۃ القصص آیت نمبر 4 تا 6۔ بنی اسرائیل پر احسان کرنا، انہیں امامت و پیشوائی کے منصب پر فائز کرنا، انہیں حکومت و سلطنت کا وارث بنانا، زمین میں ان کے اقتدار کو جما دینا اور فرعون و حامان اور ان کے لشکروں کو مغلوب کرنا، یہ تھا وہ ارادہ جو سلطان کائنات نے کیا۔ اللہ کا یہ ارادہ کس طرح ظہور میں آیا، اس کی مفصل روداد آگے کی آیتوں اور قرآن کی دوسری سورتوں میں بیان کی گئی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ و حضرت ہارون علیہما السلام کو رسالت و نبوت عطا کر کے انہیں اس مشن کی تکمیل پر مامور فرمایا گیا اور انہی کے ہاتھوں ارادہ الہی ظہور میں آیا۔ فرعون کی جبار و زور آور حکومت کے مقابلے میں دونوں کو بھیجتے وقت جو صریح وعدہ فرمایا گیا اور جو خوشخبری سنائی گئی اس کے الفاظ یہ ہیں: قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون۔ سورۃ القصص آیت نمبر 35۔ فرمایا ہم تمہارے بھائی کو تمہارا قوت بازو بنائیں گے اور تم دونوں کو ایسا غلبہ دیں گے کہ فرعون کے لوگ تم تک پہنچ بھی نہ سکیں گے۔ ہماری نشانیوں کے زور سے تم دونوں اور تمہاری پیروی کرنے والے ہی غالب رہیں گے۔ قرآن کی ان صراحتوں کو پڑھ کر کون یہ کہہ سکتا ہے کہ حضرت موسیٰ و ہارون علیہما السلام باطل کو مغلوب کر کے حق کو غالب کرنے کے مشن پر معمور نہ تھے، اور کون یہ تصور کر سکتا ہے کہ رسالت و نبوت کے منصب سے حکومت و سلطنت کا تعلق محض ضمنی اور جزوی ہوتا ہے۔ ان آیتوں سے زیادہ واضح اور کس نص صریح کی ضرورت ہے جو یہ بتائے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے مقصد بعثت میں غلبہ حق اور حکومت و اقتدار کا حصول بھی داخل رہا ہے، کیونکہ حکومت کے بغیر دین حق کی کامل پیروی ممکن ہی نہیں ہے۔ نمبر 3، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں دعوت اسلامی کے ابتدائی دور ہی میں یہ پرجلال شاہی اعلان سنا دیا گیا تھا: سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ۔ سورۃ القمر آیت نمبر 45۔ ان قریب ان کا جتھا شکست کھائے گا اور یہ پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے۔ اس آیت نے ابتدا ہی میں مخاطبین قرآن پر یہ حقیقت واضح کر دی تھی کہ اسلام کی جو دعوت پیش کی جا رہی ہے اس کی نوعیت کیا ہے اور اس کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ نہ مسلمانوں کو اس کے بارے میں کوئی غلط فہمی باقی رہی تھی اور نہ مشرکین غلط فہمی میں مبتلا رہتے تھے۔ اس آیت نے پکار کر کہہ دیا تھا کہ دین حق کو غالب کرنے کے لیے جہاد بالسیف،
تلوار سے جہاد کا مرحلہ آ کر رہے گا اور یہ دین غالب ہو کر رہے گا۔ نمبر 4، امت مسلمہ سے قیامت تک کے لیے جو وعدہ کیا گیا ہے وہ یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، سورۃ المحمد آیت نمبر 7۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ اپنے دین کی مدد کو اپنی مدد کہہ کر اللہ تعالیٰ نے فرمانبردار بندوں کا درجہ اتنا بڑھا دیا ہے کہ اس سے بلند کسی اور درجے کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اس آیت نے وعدہ الہی کی نوعیت کو بالکل واضح کر دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے دین کی مدد کی شرط پر یا نصرت دین کے فرض کی انجام دہی کے صلے میں اپنی مدد کا وعدہ فرمایا ہے۔ سورہ محمد کی اس آیت میں اور قرآن کی دوسری آیتوں میں اللہ کے دین کی مدد سے مراد یہ ہے کہ اسے باطل ادیان پر غالب کرنے میں اپنی جان اور اپنا مال صرف کیا جائے اور اللہ کے دشمنوں کے مقابلے میں اپنی کوئی چیز بچا کر نہ رکھی جائے۔ اگر مسلمانوں نے یہ ڈیوٹی انجام دی تو اللہ ان کی مدد کرے گا اور دشمنوں کے مقابلے میں انہیں ثابت قدمی عطا کر کے ان کے قدموں کو لغزش سے بچائے گا۔ یہی بات دوسرے اسلوب میں یوں کہی گئی ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، سورہ آل عمران آیت نمبر 139۔ اور پست ہمت نہ ہو اور غم نہ کرو، اگر تم مومن ہو تو تم ہی غالب رہو گے۔ اس آیت میں کہا گیا ہے کہ اگر تم سچے اور پکے مومن ہو تو غلبہ اور سربلندی تمہارے ہی لیے ہے۔ تمہیں عارضی شکست سے پست ہمت نہ ہونا چاہیے، بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کوتاہی کیا تھی جس کی وجہ سے شکست ہوئی۔ کوتاہیوں کو دور کر کے اگر تم نے سچے اور پکے ایمان کا ثبوت دیا تو تم ہی غالب رہو گے، جیسا کہ اوپر کہا گیا۔ وعدہ الہی کی ان آیتوں نے پوری طرح یہ بات واضح کر دی ہے کہ دین کو غالب کرنے کی جد و جہد اور اس راہ میں ایثار و قربانی فرض ہے، ورنہ اللہ کی مدد کے لیے یہ شرط ہرگز نہ لگائی جاتی۔ 8ویں دلیل، اعلاء کلمت اللہ، یعنی اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جد و جہد میں اپنی جان چرانے والے اور اپنا مال خرچ نہ کرنے والے منافق ہیں۔ قرآن کا ترجمہ کے ساتھ مطالعہ کرنے والے لوگ بھی اس سے ناواقف نہیں ہوں گے کہ بہت سے مقامات پر منافقین کے جو عادات و خصائل اور ان کی جو صفات بیان کی گئی ہیں، ان میں ان کی دو بڑی علامتیں اور صفتیں یہ بیان کی گئی ہیں کہ وہ راہ خدا میں اپنا مال خرچ نہیں کرتے اور دشمنان دین سے مقابلہ و مقاتلہ کرنے میں اپنی جان چراتے ہیں۔ اور قرآن کا مطالعہ کرنے والے اس سے بھی ناواقف نہ ہوں گے کہ دین کی سربلندی کے لیے مال خرچ کرنے اور اپنی جان کھپانے کو ایمان کی کسوٹی قرار دیا گیا ہے۔ اس طرح کی تمام آیتوں سے روز روشن کی طرح یہ بات واضح ہوتی ہے کہ راہ خدا میں حسب استطاعت مال خرچ کرنا اور اقامت دین کی جد و جہد میں بذات خود حصہ لینا ایک ایسا فریضہ ہے جسے بلا عذر شرعی ترک کرنے کے بعد مخلصانہ ایمان باقی نہیں رہتا، کیونکہ اللہ پر ایمان ایک ایسا معاہدہ و معاملہ ہے جس میں مومن اپنی جان، اپنا مال اور سب کچھ اللہ کے ہاتھ بعوض جنت فروخت کر دیتا ہے اور یقین رکھتا ہے کہ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کی امانت ہے۔ اب اگر کوئی مدعی ایمان اس کے خلاف طرز عمل اختیار کرتا ہے تو یہ خلوص کی علامت نہیں بلکہ نفاق ہی کی علامت ہو سکتی ہے۔ میں طوالت کے خوف سے یہاں صرف چند آیتیں پیش کروں گا۔ نمبر 1، غزوہ احد غالباً اسلام و کفر کے درمیان وہ پہلی جنگ اور مسلمانوں کی ایک ایسی آزمائش تھی جس میں عقیدے اور عمل دونوں ہی قسم کا نفاق کھل کر سامنے آ گیا تھا۔ عقیدہ منافقین کی ایک بڑی جماعت جس کا سردار عبداللہ ابن ابی تھا اس جنگ میں شریک ہی نہیں ہوئی۔ وہ اپنی جماعت کو لے کر راستے ہی سے پلٹ گیا اور کچھ لوگ جو عملی نفاق میں مبتلا تھے وہ مجبوراً شریک تو ہوئے لیکن بے دلی اور بزدلی کے ساتھ۔ انہیں اپنی جانوں کے سوا کوئی دوسری فکر نہ تھی۔ اس غزوہ پر مکمل تبصرہ سورہ آل عمران میں موجود ہے۔ ہم یہاں چند آیتوں کا ترجمہ پیش کریں گے۔ بہانہ بنا کر جن لوگوں نے راہ فرار اختیار کی تھی ان کے بارے میں کہا گیا ہے، اور دونوں جماعتوں کے مڑ بھیڑ کے دن تمہیں جو مصیبت پہنچی یہ اللہ کے حکم سے پہنچی تاکہ اللہ ایمان والوں کو ممیز کر دے۔
اور ان منافقین کو بھی ممیز کر دے جن سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو یا دشمن کو دفع کرو۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں اندازہ ہوتا کہ جنگ ہونی ہے تو ہم ضرور تمہارے ساتھ ہوتے۔ یہ لوگ اس دن ایمان کی بنسبت کفر سے زیادہ قریب تھے۔ یہ اپنے منہ سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے، اور اللہ اس چیز کو خوب جانتا ہے جس کو یہ چھپاتے ہیں۔ یہ ہیں جو خود تو بیٹھے رہے اور اپنے بھائیوں کی نسبت کہا کہ اگر وہ ہماری بات مانتے تو یوں قتل نہ ہوتے۔ ان سے کہہ دو کہ اگر تم اپنی اس بات میں سچے ہو تو خود اپنے آپ سے موت کو دفع کر لو۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 166 تا آیت نمبر 169۔ ان آیتوں سے واضح ہوا کہ راہ خدا میں جہاد ایمان کی وہ کسوٹی ہے جو مومنوں اور منافقوں کو ایک دوسرے سے ممیز کر دیتی ہے۔ اس جنگ میں بہانہ بنا کر راہ فرار اختیار کرنے والے منافق تھے۔ یہی بات دوسرے اسلوب میں آیت نمبر 179 میں بھی کہی گئی ہے۔ وہاں منافق اور مومن کے بجائے خبیث اور طیب کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، یعنی یہ بات اللہ کی حکمت سے بعید ہے کہ وہ خبیث منافق اور طیب مومن کو ہمیشہ ملا جلا رہنے دے۔ اہل ایمان کے لیے غزوہ احد میں جو حکمت پوشیدہ تھی وہ یہی تھی کہ ناپاک و خبیث منافقوں اور پاک و طیب مومنوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دے، اور اہل ایمان اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ ان میں مخلص کون ہے اور منافق کون ہے۔ وہ لوگ جو بے دلی کے ساتھ شریک جنگ ہوئے تھے ان کی ذہنی کیفیت کا نقشہ ان الفاظ میں کھینچا گیا ہے، اور ایک گروہ کو اپنی جانوں کی پڑی رہی۔ یہ خدا کے بارے میں خلاف حقیقت زمانہ جاہلیت کے قسم کی بدگمانیوں میں مبتلا رہے۔ یہ کہتے رہے کہ بھلا ہمیں ان معاملات میں کیا دخل، کہہ دو سارا معاملہ اللہ کے اختیار میں ہے، وہ اپنے دلوں میں کچھ چھپائے ہوئے ہیں جو تم ظاہر نہیں کرتے۔ وہ دل میں کہتے ہیں کہ اگر اس امر میں کچھ ہمارا بھی دخل ہوتا تو ہم یہاں نہ مارے جاتے۔ کہہ دو کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے جب بھی جن کا قتل ہونا مقدر تھا وہ اپنی قتل گاہوں تک پہنچ کر رہتے۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 154۔ یہ ان ضعیف الایمان لوگوں کا نقشہ ہے جن کے دلوں میں ابھی ایمان نے گھر نہیں بنایا تھا، اور زمانہ جاہلیت کے خیالات و تصورات ان کے دلوں میں موجود تھے۔ اوپر کی آیت میں ان کے تصورات خیالات کی تردید کر کے صحیح خیالات کی طرف ان کی رہنمائی کی گئی ہے۔ اس غزوے پر تبصرہ کرتے ہوئے منافقین کی بخالت یعنی راہ خدا میں مال خرچ نہ کرنے پر بھی تنبیہ کی گئی ہے، اور جو لوگ بخالت کرتے ہیں اس چیز میں جو اللہ ہی نے اپنے فضل میں سے بخشی ہے، یہ نہ خیال کریں کہ ان کے حق میں بہتر ہے، بلکہ یہ ان کے حق میں بہت برا ہے۔ جس چیز میں وہ بخالت کریں گے اس کا قیامت کے دن ان کو توق پہنایا جائے گا، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی وراثت، اور اللہ جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے باخبر ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 180۔ یہ اس بات کا اظہار ہے کہ منافقین جس طرح راہ خدا میں اپنی جان چراتے ہیں اسی طرح اپنے مال کے معاملے میں بھی چور ہوتے ہیں۔ ان کی زر پرستی اس کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ دین حق کو سربلند کرنے کے لیے اپنے اموال کو روکے رکھیں۔ غلبہ دین یا اقامت دین کی جد و جہد کے فرض ہونے کی یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ اس کو ایمان کی کسوٹی اور اس راہ میں جی چرانے اور مال خرچ نہ کرنے کو نفاق کی علامت قرار دیا گیا ہے۔ نمبر 2، ذیل کی آیت بتاتی ہے کہ بلا عذر جہاد میں شریک نہ ہونے کی رخصت طلب کرنا اس بات کی کھلی علامت ہے کہ رخصت طلب کرنے والے کو اللہ اور آخرت پر یقین نہیں ہے۔ لا يستعذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستعذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 44-45۔ جو لوگ سچے دل سے اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں وہ تو کبھی تم سے یہ درخواست نہ کریں گے کہ انہیں اپنی جان و مال کے ساتھ جہاد کرنے سے معاف رکھا جائے۔ اللہ متقیوں کو خوب جانتا ہے۔ ایسی رخصت تو تم سے وہی لوگ مانگتے ہیں جو اللہ اور روز آخر پر ایمان نہیں رکھتے، جن کے دلوں میں شک ہے اور وہ اپنی شک ہی میں بھٹک رہے ہیں۔ اگر اعلاء کلمت اللہ کے لیے جان و مال کے ساتھ جہاد فرض نہ ہوتا
تو پھر اسے ایمان و نفاق کے درمیان فرق کرنے والی کسوٹی قرار نہ دیا جاتا۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ اسلام و کفر کی کشمکش میں جو لوگ اپنی جان و مال کے ساتھ اسلام کی حمایت کریں اور اپنی تمام قوت و صلاحیت اسے سربلند کرنے کی کوشش میں کھپا دیں، وہی سچے مومن ہے۔ بخلاف اس کے جو لوگ اس کشمکش میں اسلام کا ساتھ دینے سے جی چرائیں اور بلا عذر اس میں اپنی جان و مال خرچ کرنے سے پہلو تہی کریں، وہ جھوٹے مومن ہیں جنہیں آخرت پر یقین نہیں ہے اور نہ خدا کے وعدوں پر۔ ان کے دلوں کو شک اور تردد کی بیماری لگی ہوئی ہے۔ نمبر 3، عین موقع پر جہاد میں شریک نہ ہونے اور اس سے جی چرانے والوں کے لیے ارتداد کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ ان الذین ارتدوا علی ادبارہم من بعد ما تبین لهم الہدی الشیطان سول لهم واملی لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم۔ سورہ محمد آیت نمبر 25-28۔ جو لوگ پیٹھ پھیر گئے اس کے بعد کہ سیدھا راستہ ان کو صاف معلوم ہو گیا، شیطان نے ان کو چکما دیا ہے اور اس کو دور دور کی سجھائی ہے۔ یہ اس سبب سے ہوا کہ ان لوگوں نے ایسے لوگوں سے جو خدا کے اتارے ہوئے احکام کو حسد سے ناپسند کرتے ہیں یہ کہا کہ بعض باتوں میں ہم تمہارا کہنا مان لیں گے اور اللہ ان کی خفیہ باتوں کو خوب جانتا ہے۔ پھر ان کا کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کی جان قبض کرتے ہوئے ان کے چہروں اور ان کی پیٹھوں پر مارتے جاتے ہوں گے، اور یہ سزا اس سبب سے ہوگی کہ جو طریقے خدا کی ناراضی کا موجب تھا یہ اسی پر چلے اور اس کی رضا کے کاموں سے نفرت کرتے رہے، اس لیے اللہ نے ان کے سب کام اکارت کر دیے۔ ان آیتوں میں منافقین کے لیے آخرت کی سزا وہی سنائی گئی ہے جو مرتدوں اور کافروں کی ہے۔ جہاد سے جی چرانے اور اس میں مال خرچ نہ کرنے والوں کو بہت سی آیتوں میں منافق قرار دیا گیا ہے اور اس طرز عمل کو ان کی بے ایمانی کا نتیجہ کہا گیا ہے۔ اگر ان تمام آیتوں کے مضامین سے واقفیت حاصل کرنا ہو تو سورہ آل عمران، سورۃ النساء، سورۃ الانفال، سورۃ التوبہ، سورۃ الاحزاب، سورۃ محمد اور سورۃ الفتح کا مطالعہ کرنا چاہیے، جیسا کہ اوپر اشارہ گزرا۔ نفاق کی دو بڑی قسمیں ہیں، عقیدے کا نفاق اور عمل کا نفاق۔ جو لوگ عقیدتاً منافق ہوں یعنی جن کے دل کافر اور صرف زبان مومن ہوں، وہ فی الواقع دائرہ اسلام سے خارج اور کھلے کافروں سے بھی بدتر ہیں، وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ اور جو لوگ صرف عملاً منافق ہوں وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہے۔ اسلام کو سربلند کرنے کی جد و جہد سے جان چرانے اور اس میں اپنا مال خرچ نہ کرنے والے دونوں قسم کے منافقین تھے اور آج بھی موجود ہیں، لیکن ان دونوں کا حکم الگ الگ ہے۔ 9ویں دلیل، انسانوں اور جنوں کو اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ سورۃ الذاریات میں فرمایا گیا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ سورۃ الذاریات آیت نمبر 56۔ اور میں نے جن و انس کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ اللہ تعالی پوری کائنات کا خالق، مالک اور حاکم ہے۔ یہاں جو چیز بھی موجود ہے وہ سب اس کی مخلوق، مملوک اور محکوم ہے، اور یہ بات بھی قرآن کی آیتوں سے معلوم ہے کہ کائنات کی تمام چیزیں اپنے خالق و مالک کی عبادت و تسبیح میں مشغول ہیں۔ انسان بھی اللہ کا بندہ اور اس کا غلام ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے اپنے اس با اختیار جو حیوانات و جمادات کی طرح مجبور نہیں ہے بندے کو کس قسم کی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ کون سی عبادت ہے جس کا یہ مکلف بنایا گیا ہے؟ آیا اس عبادت کے معنی یہ ہیں کہ انسان اللہ تعالیٰ کی صرف پرستش کے لیے پیدا کیا گیا ہے، یا اس کے معنی یہ ہیں کہ زندگی کے ہر معاملے میں اس کی اطاعت بھی اس پر واجب اور لازم ہے؟ اس سوال کا صحیح جواب حاصل کرنا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم نے کسی غلط جواب پر عمل کر کے اپنے دلوں کو مطمئن کر لیا تو ہم اپنے مقصد تخلیق ہی میں ناکام ہو جائیں گے۔ اس کا صحیح جواب ہم اپنی عقل لڑا کر حاصل نہیں کر سکتے، بلکہ اس کا صحیح جواب ہمیں وہ کتاب ہی دے سکتی ہے
جس میں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کی آیت نازل ہوئی ہے۔ قرآن نازل ہی اس لیے ہوا ہے کہ انسان کو بندگی رب کی سیدھی راہ دکھائے اور بتائے کہ وہ عبادت کیا ہے جس کے لیے انسان پیدا کیا گیا ہے۔ وہ ہمیں بتاتا ہے کہ انسانوں سے اللہ کا مطالبہ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ اس کی پرستش کریں، بلکہ یہ بھی ہے کہ اپنی زندگی کے ہر معاملے میں اسی کی اطاعت کریں۔ وہ شروع ہی میں ہمیں یہ بتا دیتا ہے کہ اللہ نے انسان کو اس دنیا میں اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا ہے اور کار خلافت و نیابت کی انجام دہی اس کی زندگی کا اہم ترین فریضہ ہے۔ وہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ نے تمہاری پوری زندگی کے لیے ایک دین اسلام بھیجا ہے اور اس کی مکمل پیروی تم پر لازم ہے۔ وہ ہمیں بتاتا ہے کہ 5 وقت کی نمازیں، رمضان کے روزے، مال کی زکوٰۃ اور حج تم پر فرض ہیں۔ وہ ہمیں بتاتا ہے کہ سود حرام اور بیع حلال ہے۔ وہ ہمیں بتاتا ہے کہ سور حرام اور بکری حلال ہے۔ وہ ہمیں بتاتا ہے کہ زنا حرام اور نکاح حلال ہے۔ وہ ہمیں بتاتا ہے کہ ناپ تول ٹھیک رکھو، ان لوگوں کے لیے تباہی ہے جو اپنا حق ناپ کر لیں تو پورا لیں اور دوسروں کا حق ناپ کر دیں تو کم دیں۔ وہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ سچی گواہی دو، خواہ اس کی زد تمہارے قریب ترین رشتہ دار ہی پر کیوں نہ پڑتی ہو۔ وہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ تمام معاملات و مقدمات کا فیصلہ اللہ کے اتارے ہوئے قانون کے مطابق کرو۔ وہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کے اتارے ہوئے قانون کے خلاف حکم چلانے اور فیصلہ کرنے والے کافر، ظالم اور فاسق ہیں۔ وہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ چوروں کے ہاتھ کاٹ لو اور زانیوں کی پیٹھوں پر کوڑے برساؤ۔ وہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ اللہ کے دشمنوں سے جہاد کرو، جان سے بھی اور مال سے بھی۔ اس سے جوئی چرانا اور بخل کرنا منافقوں کا کام ہے۔ پوری تاکید کے ساتھ اس طرح کے 20 احکام قرآن میں موجود ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ دین اسلام کی مکمل پیروی ہی وہ عبادت ہے جس کے لیے انسان پیدا کیا گیا ہے۔ اس عبادت کے دائرے سے انسانی زندگی کا کوئی شعبہ خارج نہیں ہے اور دین اسلام کی مکمل پیروی ہی کا نام اقامت دین ہے۔ سورہ زاریات کی آیت 56 نے انسان کی تخلیق کا جو مقصد بتایا ہے کہ اس کے فرض ہونے میں کون شبہ کر سکتا ہے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ وہ عبادت جس کے لیے جن و انس پیدا کیے گئے ہیں، امر الہی کی تعظیم اور خلق خدا پر شفقت ہے، اور ایسی تعظیم جو اللہ ذوالجلال والاکرام کے لائق ہے، صرف عقل سے معلوم نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اس میں شرعی احکام کی پیروی اور قول رسول کی اتباع ضروری ہے، اور اسی لیے اللہ نے اپنے رسول بھیج کر اور عبادت کی ان دونوں قسموں کے طریقے واضح کر کے اپنے بندوں پر احسان کیا ہے۔ ان کی اس تفسیر سے بھی معلوم ہوا کہ یہاں عبادت صرف پرستش کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ اس عبادت کے دائرے میں حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں داخل ہیں، اور انسان عبادت کی ان دونوں قسموں کا مکلف ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول بھیج کر عبادت کی ان دونوں قسموں کے طریقے واضح کر دیے ہیں۔ اس کے معنی بھی یہی ہوئے کہ ہمیں اس عبادت کی تفصیل جاننے کے لیے رسول کی زندگی اور اللہ کی کتاب کو سامنے رکھنا چاہیے۔ 10ویں دلیل، مسلمانوں کو امت وسط اور خیر امت بنانے کی ضرورت اور اس کی غرض و غایت۔ اوپر کی 9 دلیلوں سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ دین حق کو باطل ادیان پر غالب و سربلند کرنا، جس کے لیے قرآن نے ایک جامع اصطلاح اقامت دین استعمال کی ہے، فرض ہے، اور اس درجے کا فرض ہے کہ اس راہ کی جد و جہد سے جی چرانا اور اس میں مال خرچ کرنے سے ہاتھ روکنا نفاق کی علامت ہے۔ یہ بات بھی طے شدہ ہے کہ ہر نبی و رسول کے بعد ان کی امت اس کام میں جس کے لیے وہ مبعوث کیے گئے ہیں ان کی قائم مقام ہوتی ہے۔ اس لیے امت مسلمہ اب قیامت تک اللہ کے آخری نبی و رسول سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کام میں جس کے لیے آپ کی بعثت ہوئی تھی ان کی قائم مقام ہیں۔ لیکن اب چونکہ نہ کوئی نبی آنے والا ہے اور نہ کوئی کتاب نازل ہونے والی ہے، اس لیے قرآن نے امت مسلمہ کو مخاطب کر کے اس کو اس کا منصب بتایا ہے اور اس کو امت وسط اور خیر امت بنانے کی ضرورت اور غرض و غایت صراحت کے ساتھ بیان کر دی ہے، تاکہ اس بات میں کوئی شبہ باقی نہ رہے کہ اب یہی امت قیامت تک اس کام کی ذمہ دار ہے جس کے لیے قرآن نازل کیا گیا ہے،
اور جس کا عملی نمونہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرما دیا ہے۔ اس طرح قرآن کی یہ صراحت اس بات کی ایک مستقل دلیل بن گئی ہے کہ یہ امت جس کام میں اپنے رسول کی قائم مقام ہے وہ اس پر فرض ہے، اور اگر وہ اسے چھوڑ بیٹھے تو اپنے مقصد وجود ہی میں ناکام ہو جائے گی۔ ہم یہاں بہت اختصار کے ساتھ اس سلسلے کی چند آیتیں پیش کریں گے۔ نمبر 1، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 میں فرمایا گیا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، سورۃ البقرہ آیت نمبر 143۔ اور اسی طرح ہم نے تمہیں ایک بیچ کی امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہی دینے والے بنو اور رسول تم پر گواہی دینے والا بنے۔ مولانا امین احسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ امت وسط کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں وسط کے معنی ہے وہ شے جو دو طرفوں کے درمیان بالکل وسط میں ہو، یہیں سے اس کے اندر بہتر ہونے کا مفہوم پیدا ہو گیا، اس لیے کہ جو شے دو کناروں کے درمیان ہوگی وہ نقطۂ توسط و اعتدال پر ہوگی، اور یہ اس کے بہتر ہونے کی ایک فطری دلیل ہے۔ امت مسلمہ کو امت وسط کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ امت ٹھیک ٹھیک دین کی اس بیچ شاہراہ پر قائم ہے جو اللہ تعالیٰ نے خلق کی رہنمائی کے لیے اپنے نبیوں اور رسولوں کے ذریعے سے کھولی ہے، اور جو ابتدا سے ہدایت کی اصل شاہراہ ہے۔ تدبر قرآن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 319۔ امت مسلمہ کو امت وسط یعنی عادل، معتدل اور متوازن بنانے کی ضرورت اور غرض و غایت لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، سورۃ البقرہ آیت نمبر 143، تاکہ تم لوگوں پر اللہ کے دین کے گواہ بنو اور رسول تمہارے اوپر اللہ کے دین کا گواہ بنے۔ یہ امت وسط کے فریضہ منصبی اور اس کے قیام کی ضرورت کا بیان ہے۔ اوپر کی تفصیلات سے یہ بات اچھی طرح واضح ہو چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو رہنمائی کے منصب پر معمور کیا تھا انہوں نے خدا کے میثاق کو توڑ دیا، اس کی شریعت میں تبدیلیاں کر دی، اس کی صراط مستقیم گم کر دی، اس کے مقرر کیے ہوئے قبلہ سے منحرف ہو گئے، اور جن شہادتوں کے وہ امین بنائے گئے تھے ان کو انہوں نے چھپایا۔ ایسے حالات میں عالم انسانیت کی سب سے بڑی ضرورت اگر کوئی ہو سکتی تھی تو یہی ہو سکتی تھی کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسی امت برپا کرے جو خدا کی سیدھی راہ پر قائم ہو، جو اللہ کے رسول کے ذریعے سے اصل دین کی بنے، اور پھر رہتی دنیا تک لوگوں کے سامنے اس دین کی گواہی دے۔ رسول تم پر گواہ ہو اور تم لوگوں پر گواہ ہو سے یہ بات واضح طور پر نکلتی ہے کہ شہادت علی الناس کا جو فرض حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بحیثیت رسول کا تھا، آپ کے بعد آپ کی امت کی طرف منتقل ہوا، اور اب اس امت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ہر دور، ہر ملک اور ہر زبان میں لوگوں پر اللہ کے دین کی گواہی دے۔ اگر وہ اس فرض میں کوتاہی کرے گی تو اس دنیا کی گمراہیوں کے نتائج بھگتنے میں دوسروں کے ساتھ وہ بھی برابر کے شریک ہوگی۔ تدبر قرآن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 320۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں پر قولاً و عملاً دین حق کی جو شہادت دی تھی وہ اس کے کسی ایک جز کی نہ تھی بلکہ پورے دین کی تھی، پورے قرآن کی تھی۔ وہ شہادت آپ نے مکہ اور طائف کی گلیوں، منی و عرفات کے میدانوں اور جزیرۃ العرب سے حج کے لیے آئے ہوئے گروہوں اور قبیلوں میں دی تھی، اور پھر مدینہ کی مسجد نبوی، وہاں کے بازاروں اور بدر، احد، خیبر، حنین اور تبوک کے میدانوں میں بھی دی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شہادت زندگی کے کسی ایک شعبے میں نہیں بلکہ اس کے تمام شعبوں میں دی تھی، اس لیے آپ کی امت پر اسی وسعت و جامعیت کے ساتھ دین حق کی شہادت فرض ہے۔ شہادت حق کے جس عظیم منصب پر امت مسلمہ سرفراز کی گئی ہے، اس کے مفہوم کو سورہ حج کے آخر کی 2 آیتوں نے پوری طرح متعین کر دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملۃ ابیکم ابراہیم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير، سورة الحج آیت نمبر 77-78۔
اے ایمان والو، رکوع اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی بندگی کرو اور نیکی کرو تاکہ تم فلاح پاؤ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ اس نے تمہیں اپنے کام کے لیے چن لیا ہے اور دین میں اس نے تم پر کوئی سخت مشکل نہیں ڈالی۔ دین تمہارے باپ ابراہیم کا، اس نے تمہارا نام مسلم رکھا، پہلے بھی اور اس قرآن میں بھی، تاکہ رسول تم پر گواہ ہو اور تم لوگوں پر گواہ بنو۔ پس نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور اللہ سے وابستہ ہو جاؤ، وہ تمہارا آقا ہے، بہترین آقا اور بہترین مددگار۔ تاکہ رسول تم پر گواہ ہو اور تم لوگوں پر گواہ ہو، سے پہلے جو کچھ کہا گیا ہے اور اس کے بعد جو کچھ ارشاد ہوا ہے، اس کے درمیان یہ ٹکڑا اس طرح آیا ہے کہ خود پکار کر کہہ رہا ہے کہ امت مسلمہ کو شہادت حق کا جو منصب سپرد کیا گیا ہے اور اللہ نے جس کام کے لیے اس امت کو منتخب کیا ہے، وہ پورے دین کی اقامت کا فریضہ ہے۔ راہ خدا میں جہاد کا فریضہ ہے، ایسا جہاد جس کا حق ادا کرایا گیا ہو۔ مسلم کا لقب اس کو اس لیے عطا کیا گیا ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے حق کی شہادت پیش کرے۔ پہلی آیت میں رکوع و سجود، بندگی رب اور عمل خیر کا حکم دیا گیا ہے، اور خاص سے عام کی طرف کلام کو اس طرح ترقی دی گئی ہے کہ پورا دین اس کے دائرے میں آ گیا، اور پورے دین پر اس وقت تک عمل ممکن نہیں جب تک دین باطل کا زور نہ توڑ دیا جائے۔ اس لیے دوسری آیت کی ابتدا ہی میں جہاد کا حکم دیا گیا۔ ہمہ جہتی جہاد بہرحال ایک کٹھن چیز ہے، اس لیے چند باتیں ایسی فرمائی گئیں جو بندے مومن کے لیے اس کڑوی چیز کو شیریں اور لذیذ بنا دیتی ہیں۔ پہلی بات وَاجْتَبَاكُمْ کے ٹکڑے میں کہی گئی ہے، یعنی کسی اور نے نہیں بلکہ خود تمہارے آقا ولی نعمت نے تمام نوع انسانی میں سے تم لوگوں کو اس خدمت کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ یہ سنتے ہی اطاعت گزار اور آقا سے محبت کرنے والا غلام مسرت و انبساط کے کیف سے جھوم اٹھتا ہے، اور کوئی مشکل اسے مشکل نظر نہیں آتی، لیکن مہربان آقا کی طرف سے شفقت سے بھری ہوئی آواز آتی ہے، وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، دین میں اس نے تم پر ایسی مشکل نہیں ڈالی جو حرج کی حد تک ہو۔ یہ دوسری بات ہے جس نے راہ خدا میں جہاد اور فرائض کی تعمیل کو آسان بنایا۔ تیسری بات یہ کہی گئی ہے کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا قیش و مذہب اور دین و آئین ہے۔ ذرا دیکھو تو کہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام راہ خدا میں جہاد کی کس درجے پر پہنچے، اور حق کے لیے کون سی قربانی ہے جو انہوں نے نہیں دی، جب حقیقت یہ ہے تو پھر سعادت مند بیٹوں پر باپ کی وراثت اور ان کی روش کیوں گراں گزرے۔ کچھ مزید تاکید کے لیے فرمایا کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں مسلم کے معزز لقب سے نوازا ہے تاکہ رسول تم پر گواہ ہو اور تم لوگوں پر گواہ ہو۔ گویا اس امت کا نام مسلم رکھنے کی غرض یہی شہادت علی الناس ہے، اور اس کے بعد فرمایا کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور اللہ پر بھروسہ رکھو، اس سے وابستہ ہو جاؤ۔ اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ پورے دین کا عنوان بھی ہے، تزکیہ نفس کی بہترین تدبیر بھی ہے، اور راہ خدا کی مشکلات میں قوت کا خزانہ بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نماز اور زکوٰۃ کے بعد اعتصام باللہ کا حکم دیا گیا، اور بات اس پر ختم کی گئی کہ اللہ ہی تمہارا آقا و مولا ہے، یعنی جب تک تمہارا تعلق اللہ سے قوی نہ ہو تم اس پر بھروسہ نہ کرو، اس سے مدد طلب نہ کرو، اور وہ جب تک تمہاری مدد نہ کرے تم شہادت حق اور اقامت دین کا فریضہ انجام نہیں دے سکتے۔ یہ جو کچھ عرض کیا گیا مفسرین کرام کی تفسیریں اسی کی طرف رہنمائی کرتی ہیں، لیکن طوالت کے خوف سے ہم ان کی عبارتیں یہاں نقل نہیں کر رہے ہیں۔ سورہ بقرہ اور سورہ حج کے ہم معنی دو آیتیں سورہ آل عمران میں ہیں۔ نمبر 3، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَعْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 104۔ اور تم میں ایک جماعت ایسی ہونا ضروری ہے کہ دوسروں کو بھی خیر کی طرف بلایا کریں اور نیک کام کرنے کو کہا کریں اور برے کاموں سے روکا کریں، اور ایسے لوگ آخرت میں پورے کامیاب ہوں گے۔ نمبر 4، کنتم خیر امت اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 110۔ اے امت محمدیہ، تم لوگ اچھی جماعت ہو کہ وہ جماعت عام لوگوں کے لیے ظاہر کی گئی ہے۔ تم لوگ نیک کام کو بتلاتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو،
اور خود بھی اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ یہ دونوں آیتیں مل کر ایک دوسرے کی توضیح و تکمیل کرتی ہیں اور اعلان کرتی ہیں کہ اب دنیا کی امامت امت مسلمہ کی سپرد کر دی گئی ہے۔ امت اسلامیہ آخری دینی پیغام کی حامل ہے اور یہ پیغام اس کے تمام اعمال اور حرکات و سکنات پر حاوی ہے۔ اس کا منصب قیادت و رہنمائی اور دنیا کی نگرانی و احتساب کا منصب ہے۔ قرآن مجید نے بہت قوت اور صراحت کے ساتھ اعلان کیا ہے، کنتم خیر امہ، اے پیروان دعوت ایمان، تم تمام امتوں میں بہتر امت ہو جو لوگوں کی ارشاد و اصلاح کے لیے ظہور میں آئی ہے۔ تم نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے اور اللہ پر سچا ایمان رکھنے والے ہو۔ دوسری جگہ کہا گیا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، اور اسی طرح تو ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو۔ اس لیے اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس امت کی جگہ قافلے کے پیچھے اور حاشیہ برداروں کی صف میں ہو اور دوسری اقوام کے سہارے زندہ رہے، اور قیادت و رہنمائی، امر و نہی اور دینی و فکری آزادی کے بجائے تقلید اور نقل، اطاعت و سپر اندازی پر راضی اور مطمئن ہو۔ مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی، مسلم ممالک میں اسلامیت اور مغربیت کی کشمکش، صفحہ نمبر 201، صفحہ نمبر 202۔ آیت 110 کے تحت مولانا امین احسن اصلاحی لکھتے ہیں، خیر امت میں اشارہ اس حقیقت کی طرف ہے کہ اب دین کی صحیح شاہراہ پر تم ہی ہو۔ اللہ نے جو دین نازل فرمایا تھا، اہل کتاب نے اس میں کج پیش کی راہیں نکال کر اصل دین کو گم کر دیا۔ اب خلق کی رہنمائی کے لیے خدا نے تم کو کھڑا کیا ہے۔ اسی حقیقت کو سورہ بقرہ میں كَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ الآیہ کے الفاظ سے واضح فرمایا ہے۔ وہاں ہم لکھ چکے ہیں کہ یہ امت چونکہ ٹھیک نقطۂ اعتدال اور وسط شاہراہ پر ہے، اس وجہ سے یہ خیر امت ہے۔ چند سطروں کے بعد لکھتے ہیں، نظم کے اعتبار سے یہ آیت جیسا کہ اوپر اشارہ کر آئے ہیں، اس امت کے منصب امامت کا اعلان ہے۔ تدبر قرآن جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 762، صفحہ نمبر 763۔ ان 4 آیتوں سے پوری قوت اور صراحت کے ساتھ یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اس امت کے مبعوث ہونے اور اس کے امت وسط اور خیر امت بنائے جانے کی ضرورت اور غرض و غایت ہی یہ ہے کہ یہ اسی وسعت اور جامعیت کے ساتھ دین حق کی شہادت دے جیسی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ اس کام میں اب یہ قیامت تک اپنے رسول کی قائم مقام ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رسول کے عمل کی دلیل، جب خود قرآن مجید سے کسی کام کا فرض و واجب ہونا ثابت ہو جاتا ہے تو اس کے بعد احادیث نبوی میں ہمیں اس کی عملی توضیح اور تبیین ملتی ہے۔ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آغاز بعثت سے وفات تک اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ کے ساتھ اور آپ کے بعد جس طرح فریضہ اقامت دین انجام دیا ہے اور جس طرح سر دھڑکی بازی لگا کر دین حق کو ادیان باطلہ پر غالب کرنے کی جد و جہد کی ہے، وہ احادیث سیر و سوانح اور تاریخ اسلامی کے دفاتر میں موجود ہے۔ اس لٹریچر کا مطالعہ کرنے والے اور اس سے دلچسپی رکھنے والے لاکھوں مسلمان اہل علم ہی نہیں بلکہ ہزاروں غیر مسلم اہل علم بھی اس سے واقف ہیں۔ اگر ہم 2-4 احادیث اور 2-4 واقعات بھی یہاں نقل کریں تو یہ کتابچہ ایک کتاب کی شکل اختیار کر لے گا۔ ہم اجمال کے ساتھ یہاں صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا بے مثال عمل بھی رہتی دنیا تک کے لیے یہ دلیل مہیا کرتا ہے کہ آپ نے اور آپ کے ساتھیوں نے قرآن کی آیات سے یہی سمجھا تھا کہ دین حق کو باطل ادیان پر غالب کرنا اور دین اسلام کو برپا کرنا ان پر فرض اور ان کا مقصد حیات ہے۔ اس کے علاوہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلفائے راشدین کا اسوہ حسنہ ہمارے سامنے وہ سیدھی راہ کھولتا ہے جس پر چل کر ہم اقامت دین کے فرض کو ادا کر سکتے ہیں۔ اس کتابچے سے ہمارا مقصد صرف یہ ثابت کرنا تھا کہ اقامت دین فرض ہے اور ہم پر یہ ذمہ داری اللہ رب العالمین نے ڈالی ہے اور وہی اس کا حساب لے گا۔ خاتمہ کلام۔ آخر میں اسلامی شریعت کے ایک مسلمہ اصول کی طرف اشارہ کر دینا بھی ضروری ہے۔ وہ تسلیم شدہ اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام کے سلسلے میں بندے کی اصل ذمہ داری یہ قرار دی ہے کہ وہ اسے انجام دینے کی کوشش کرے
اور اس کوشش میں اپنی قدرت و استطاعت کی حد تک کوتاہی نہ کرے۔ اگر اس نے ایسی کوشش کر لی تو اپنی ذمہ داری سے عہدہ برآں ہو جائے گا۔ شریعت نے جو فرائض عائد کیے ہیں ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کا تعلق ہر شخص کی اپنی ذات سے ہوتا ہے، یعنی وہ بذات خود مامور ہوتا ہے کہ اس فرض پر عمل کر کے اسے بروئے کار لائے۔ مثلا 5 وقتہ نماز کی ادائیگی ہر عاقل بالغ مسلمان پر فرض ہے۔ اس طرح کے فرائض میں بھی سب سے پہلی چیز جو مسلمانوں پر واجب ہوتی ہے یہ ہے کہ وہ انہیں ادا کرنے کا اہتمام اور اس کے لیے کوشش کرے۔ اگر اس نے صحیح کر لی اور کسی ایسے معنی کی وجہ سے جس پر اسے قابو نہ تھا اس فرض کو وہ ادا نہ کر سکا تو اس کی ذمہ داری پوری ہو گئی اور وہ آخرت کی باز پرس سے بچ گیا، بلکہ اس فرض کو ادا کرنے کا اجر بھی اسے مل جائے گا۔ فرض کیجئے کہ کوئی مسلمان کسی وقت کی نماز کے لیے پوری طرح تیار ہو کر گھر سے نکلا کہ جماعت سے ادا کرے، لیکن راستے میں کسی حادثے کا شکار ہو کر دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس صورت میں نہ صرف یہ کہ وہ اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو گیا بلکہ اس وقت کی نماز کا اجر بھی اسے مل گیا، حالانکہ بالفعل اس نے وہ نماز نہیں پڑھی۔ کچھ فرائض ایسے ہیں جن کا تعلق دوسروں سے ہوتا ہے۔ اس قسم کے فرائض میں کسی مسلمان کی ذمہ داری یہ نہیں ہوتی کہ وہ اس چیز کو وجود میں لائے، بلکہ صرف یہ ہوتی ہے کہ اسے وجود میں لانے کی کوشش کرے۔ اس کی واضح مثال اللہ کا یہ حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، سورۃ التحریم آیت نمبر 6۔ اے مومنو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ یہ آیت ہر مسلمان کو اس کا بھی مکلف قرار دیتی ہے کہ وہ اپنی بیوی اور اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچائے۔ سوچئے اس تکلیف اور اس ذمہ داری کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ کیا اس کا یہ مطلب لیا جا سکتا ہے کہ اللہ نے ہر مسلمان کو ذمہ دار قرار دیا ہے کہ وہ اپنی بیوی اور اولاد کے دلوں میں ہدایت کا نور ڈال کر انہیں خدا کا فرما بردار بنا دے؟ ظاہر ہے کہ یہ مطلب نہیں لیا جا سکتا، کیونکہ یہ ذمہ داری تو اللہ نے اپنے رسولوں پر بھی نہیں ڈالی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا اور ان کی بیوی دونوں ہی اڑے رہے اور عذاب الہی میں غرق ہوئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بغاوت پر جمی رہی اور عذاب میں گرفتار ہوئی۔ معلوم ہوا کہ سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 میں جو ذمہ داری ڈالی گئی ہے وہ صرف اتنی ہے کہ ہر مسلمان اپنی بیوی بچوں کی اصلاح کے لیے پوری کوشش کرے۔ اگر اس نے کوشش کر لی تو وہ ذمہ داری سے سبکدوش ہو گیا، خواہ ان کی اصلاح وجود میں آئی ہو یا نہ آئی ہو۔ یہاں یہ مختصراً اشارہ اس لیے کیا گیا ہے کہ ہم پر دین حق کو غالب کرنے اور اس کو قائم کرنے کی جو ذمہ داری ڈالی گئی ہے وہ یہی ہے کہ ہم اس کے لیے پوری کوشش کریں۔ اگر ہم نے پوری کوشش کر لی تو ذمہ داری سے سبکدوش ہو جائیں گے، اور اگر ہم نے کوشش ہی نہیں کی اور اس جد و جہد میں حصہ ہی نہیں لیا تو قیامت میں پکڑے جائیں گے